کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی. تو آئی ایم آسکنگ یو اے ویری سمپل کویسچن کہ کیا 2100 میں جو ورلڈ کا ایوریج ٹیمپریچر ہے کیا وہ آج سے زیادہ ہو جائے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں آج سے زیادہ ہو جائے گا کائنڈلی اپنے ہاتھ کھڑے کریں. لائک رفلی 40%. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج سے کم ہو جائے گا، ایسے لوگ ہیں کوئی جو سمجھتے ہیں کہ آج سے کم ہو جائے گا ٹیمپریچر؟ آپ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے جی؟ تو آپ کے خیال میں ایکٹیویزم ول بی ایبل ٹو ریڈیوس دا ورلڈز ایوریج ٹیمپریچر بائی 2100؟ اچھا جی، آخری یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر اتنا ہی رہے گا جتنا اب ہے آفٹر 78 ایئرس؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے؟ کسی کا یہ خیال نہیں. اینڈ دس از دا رائٹ آنسر ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. جو آئی پی سی سی ہے، جو ایکسپرٹس کا پینل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 78 سال بعد آج سے دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر اتنا ہی ہوگا. اس کی کچھ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایکٹیویزم کی وجہ سے چینجز آ رہی ہوں، کچھ اور کلائمیٹ چینج کی اپنی ریزنز ہو سکتی ہیں جو ہماری سمجھ سے ابھی باہر ہیں. مگر میں یہ کوئز اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر، اور پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے اس حساب سے اگر میں اندازہ لگاؤں تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ 2100 میں فوت ہو چکے ہوں گے، انکلوڈنگ مائی سیلف. تو 2100 تو کسی نے نہیں دیکھا. ہم اسی فیوچر کو انویژن کر سکتے ہیں، یا اسی فیوچر کو سوچ سکتے ہیں، یا اسی فیوچر کے بارے میں کنسرنڈ ہو سکتے ہیں جو ہمیں فوری طور پہ نظر آ رہا ہو. اور وہ فیوچر بہت لنکڈ ہوتا ہے اسٹرکٹلی اور ویری اسٹرانگلی ٹو واٹ وی ڈو ان دا پریزنٹ. تو اس پینل میں ہم کچھ ایسے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں جو اس پریزنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے، جیسے وہاں پہ ہماری کولیگ نے کہا کہ ورلڈ ٹیمپریچر نیچے چلا جائے گا، ان کا ایکٹیویزم ہے اور ویری سکسیسفل ایگزامپلز آف ایکٹیویزم ہیں جو اس پینل کے لوگوں نے کی ہیں. ان کو ہم یہاں پہ ان کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، ہم ایک ڈاکیومنٹری یہاں پہ رن کرنے والے ہیں جو چشمہ رائٹ بینک کینال کے بارے میں ہے. اس کینال کا بہت اہم رول ہے اس دفعہ کے فلڈز میں. جن لوگوں نے اس فلڈ کو کور کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کور کرنے والوں سے بھی زیادہ بخوبی اس فلڈ کو جانتے ہیں. تو یہ نہر جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے سے بنی ہے، واپڈا نے بنائی ہے، اور اس نے کافی ڈیزاسٹرس امپیکٹ چھوڑے ہیں جس کو سرائکی وسیب کہتے ہیں ہمارا، اس کے اوپر. تو یہ ڈاکیومنٹری نہ صرف ان ڈیزاسٹرز کو ڈاکیومنٹ کرتی ہے بلکہ ان ڈیزاسٹرز کو ختم کرنے کے لیے جو لوگوں نے اسٹرگل کی ہے اس کو بھی یہ ہائی لائٹ کرتی ہے. تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں اینڈ آفٹر ورڈز وی ول موو ٹو دا ڈسکشن. جدا 6 مہینے تھی کہ پانی رقبے دے کھڑے تھیا، اون رقبے دا مالک کو کیا فائدہ ملے؟ مالک دا گناہ کیا ہے؟ صاحب کو یہ طرح سان بھی اسا روزی کتوں پیدا کرے سو، روزی کتوں کرے آباد کتے حصہ برباد پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، وہ رقبے ہیں وہ تباہ تھی گئے، پانی کھڑن فصل گل گئے. We are not the man actually, and the government should be the man. We have to go to the government and try to persuade the government to prepare proper resettlement plan to implement it. Please don't make statements that you cannot support by bank actions. I can show you condition after condition imposed by the Asian Development Bank on its own that was not requested by the government, and it's been forced upon the government because it's part of your general policies. So, I mean, you're not talking to naive people, okay? Of course. If the president of the Asian Development Bank can come here and tell the government of Pakistan this is going to be the country assistance strategy, the president of the bank is telling Pakistan what to do.
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਦੀ ਵਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਦੀ ਮਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਖੀ ਮਰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਮਰਦੀ ਏ ਸੂਹ ਮਰਦੀ ਏ ਬਸ ਆਪਣੀ ਦੀ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਲ ਮਰਦੀ ਏ ਜੋੜਾ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖਿਲ ਮਰਦੀ ਲੋਕ ਸੱਥ ਉਹ ਇੱਕ ਲਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਬਾਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ को ख़त्म करण दे एक अमल है और एक लम्हा है। बुनियादी तौर पर लोग सत्त त्रै इख्तियारात अपने कोलों वला और लोगों कोलों वला वापस गिनावन दी जदोजहद दा ना है। अपना कानून आप बनावन दी ताकत, अपनी ज़बान और उन्हें मानी खुद तय करन दी ताकत और खुद अमल करन दी ताकत। दरिया दी किथा कंदी उते कटे क्या दे काले कावा दे निर्वार पिछों निर्वार खुलिया वसू अपनी बात असा क्या खोया घड़ी सोचूं घड़ी सोचूं असा पाया क्या भला वेच के रूह दी रावी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਬਾਟ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਣਾ ਬਜਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਝੂਮਰ ਛੜ ਲਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਉੱਚੇ ਬੁਰ ਜਾਏ ਜਿਨਾ ਢਹਿ अगो पिछे सारे को ना मुकदमेबाजी की ज्यादा तौफीक है, ना हथियार है, ना सब भेड़ी को चंगा समझने सारी रीत सब कट्ठा थी बैठा ते उहदे बाद हिक बार को जल्ले सुनदे समझने हैं गाल जो सुनदे ते आदे हैं इथा ताकत पैदा थी या अपने आप ही अद्धे मसले हल कर देनी। ये लोग सख्त थे जिहदी वजह कने असां अज इत्थे बैठे हैं। ई वास्ते लोग सत एक किस्म का चश्मा न है दरिया सिंध और बे सारे मसले जिन्हें सारे उत्ते डठा आवे उनका एक निक्का जिहा तरीका है, शायद असा एक न वधा सकूं, ज्यादा चंगे लोग एक वधावें। तरीका इहो है कि पीपल्स ट्रिब्यूनल लोक सत यानी फैसला अदल इंसाफ इथे पीड़ित करेगी पिछे बन के लिख के अखी जी असा अपना नितारा कर दे सारे हिसाब के मुताबिक इवें है तुसा अपने कानून करो खड़े दा ढप असा को मने सुकाना जे तैयारी दे बगैर लोक सथ दे बगैर पीपल्स ट्रिब्यूनल दे बगैर अपना कानून समझे बगैर उन्हें दा कानून समझे बगैर दे लाने के वधे अढ़ाई आने दा मुंशी सब कुछ भेज देंगे। ई वास्ते से कमजोर होने ये लोक सथ वाला तरीका थोड़ा जिहा बंद बदलना पोसी। ये सिर्फ यही औकात के मसले ते नहीं वे मियां साहब इस कर के देखो लोग सत सारा हथियार इथाई पंचायत इथाई बला बला मीटिंग करी जनचा इजा बहुत जो पहुंची ना आपे सीधे थे वैसे लोग सत ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਥ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਰਵਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋग वापडा के दफ्तर गए या ADP के लोगों को आके ये उन्हें तो नुकसानात हैं या ये मनसूबे की वजह ने उन्हें को तकलीफ है और उन्होंने अपने दरखास्त भी दिते हैं जिसले वो सफ़र करेंगे रह रहे उन्होंने का कुछ नहीं कोई खातिर खा उन्हें दे मसाइल हल नहीं था
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਵਸਤੀ ਵਸਤੀ ਇੱਕ ਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਨਾ ਹੋਵਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 151 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 31 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਲਾਂ ਹਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਹ दामान ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ दामान ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੇਂਜ ਔਰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ वेंदी है तकरीबन 200 मील कने ज़्यादा तले रुझान तक इन सारे इलाके को दमान आते हैं सुलेमान रेंज कने वक्फे वक्फे पानी दे सैलाबी नाले या को रोद कोई आते हैं वो गुजरते हैं वो आंदे ते वो दरिया सिंध दे विच आखिर ढावन लगते हैं ये सारा इलाका इन्हें रोद कोएं दे नाल आबाद थींदा है असां कुछ पट्टी जेड़ी नहर कने घिनते दरिया तक दी पट्टी है उनको असां नहर दे पानी नाल आबाद करने दुनिया दे विच इतना सस्ता पानी नहरी पानी जितना पाकिस्तान विच मिलदे किथे भी नहीं मिलता इहदा तसव्वुर भी नहीं कीता जा सकदा यकीन जानो कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिहदे असरात तुहानू आइंदा चंद सालें पता लग वैसे और तुसा क्या तुम्हारी नस्ल भी इंशाल्लाह सुधर वैसी लेकिन सिर्फ हूँ जाते जितना ये नहरी निज़ाम आए और इहदा सारे मुल्क दे विच भी तुहारा एक रोल बन गया सारी इकोनॉमी बूस्ट अप थई है सारी मईशत दे इहदे मस्बत असरात पौने पे
बानेर कोसम बिल्कुल तोड़े सु ऐसा ट्रैक्टर बुलडोजर ला रहे सु कपड़े सु सब बड़ी तंग दी पे ऐसा अपने बचावन वास्ते समेर को तोड़े सु बंद कर रहे सु बिल्कुल बड़ी तक ना रहे छी कोठे ढट्ठे न थे छी जो ढट्ठे न ए अट्टा दाड़ा सदा थाई दाल गो शदे थे इनते पहनते बरे छे पैसा कोनी सन्नार कपने बुलडोजर ऐसा कहीं ना लापे हाथ ना में पट पट इनको ऐसा बुलडोजर आप वैष्णव कपेसु अदालत को चराए पीछे जरा पता लगसी जैसा को उन चक गिना रे थे नहर दे पासे ना मकान घात देवे त्रै बड़े मसले मैं अगर आखा ई नहर दे एक ते 22 बस्तियां दा मुकम्मल तौर ते उथों बर्बाद थी होना मुस्तकिल सैलाब औसी मगरबी इलाके थे और बहुत सारी ज़मीन को जड़ा है वो नाकाबिल काश्त बने सी दूसरा बड़ा नुकसान है कि लोगों ने ज़मीन थोड़ी ज़मीन दे मालिक उन्हें ज़मीन हमेशा वास्ते ख़त्म थी गए और उन्हें को मुआवजा या तो थोड़ा मिले और तो अगर सही भी मिले उन्हें वास्ते कोई इस्तेमाल कोई नहीं तीजा बड़ा नुकसान जड़ा है कि उथा जड़ा उनका मशरकी इलाका है जिथा दरिया सिंध दे विच पानी रोध कोएं दा वन के ढासी उथों वो दरिया दे नाल दा इलाका सारा बर्बाद थी गया पूरी मालूमात ही मनसूबे वाले कोई ना है कि रोध कोएं दे रस्ते बदलते रह गए और इन्हें को पूरा पता कोई ना कि रस्ते किवें इन्होंने एक अंदाजे दे नाल लाए और वो हुण सारे अंदाजे गलत साबित थे और वो सुपर पैसेज या साइफन या अंडर पास ते आंदे ही नहीं वो पानी कहीं भी जगह ते हिट करे ने ईमान को अल्लाह भावे ना आवे नहर तो खुदा ना ने नहर को असा वो चंगा से असा अपने मचा चावे दे से थाल से निकल वने से ठीक वदे से चलो नुकसान तो ना नो दे मकान तो अपने खड़े देखो लाख रुपए ते सारा ही एक मकान है गए ये पानी नाली सारा इथे पानी में भरीज कर दे ओ मकाने तई उन पहाड़े तक इथा गाई दे हेठ पानी हुंदे ये हुन सावण बदरासी ये उले भरीज वैसी ये पानी रोड की थाइयां सन पानी निकलण दा कोई जरिया काई नहीं मैं असल जलीलो ख्वार होंदे ये इथा ये पानी दे विच जनाना छोदिया घड़े चा के सिर ते उथा नहर ते वञन पानी भरा पानी दा तंगी दा हाल होंदे देखो केडी चढ़ाई है ये बाली में नहीं पे हां ये पानी ते नहीं पे वैसे ये कितनी ऊंचाई बन गई घड़ा चा के सिर ते वंजना वाल इथों ले आवना बहुत बड़ा मुश्किल हालात होंदे ये जलीलो ख्वार करके रख दिते ने बन जो देना आसा को सही आख्या से को बन दे जो उन तो मर गया ने उतले ती लंबा हो गया वो परे परे दी बन हो गया मर्दा दा इसा काम मेरा गदी वहन ते बदन डीजल छड़दा पाए बल तेल जलदा पाए इथा पीटर चलदा पाए ना त इथा सा को मोगा मंजूर थिया वने सा को बहुत सारी फायदा थिया वने बल भी हुकूमत सा को इथा देखो चख पर खाला वांदा पाए ऊंचा है सारे जमीन केरे साफ ठीक है बल भी सा को पीटर लामना पाएगा
مین کنال کیتے جرا رقبہ کیتا گیا ڈسٹریں تے ڈرینے کیتے وہ غیر قانونی طریقے نال کیتا گیا وہ 1894 انگریز دے بنائے ہوئے قانون دے تحت کیتا گیا لوگیں کہنے ایمرجنسی دی حالات کیتا گیا اور وہ بھی معاوضے حالی تک لوگیں کو نہیں ملے انہیں ادائیگیاں حالی تھی ونن انہیں کیتے بھی لوگیں کہنے رشوت منگی ویندی ہے اور جڑے لوگیں رشوت کہہ نہیں دیتی انہیں لوگیں حالی تک وہ معاوضے کینے منصوبہ بہت صحیح طریقے نال انہوں نے پلان نہیں کیتا. نمبر ایک کہ انہیں آخیا کہ وستیاں جڑے پچادی پاسے آنے وہ کوئی وستی جڑی ہے وہ اتوں اپنے لوگوں کو کھنانا پوسی یا وہ وستیاں قائم رہ سن اور جن کو آدن کے ڈسپلیسمنٹ لوگ یعنی اتوں اپنے ڈسپلیس نہ تھی سن یا ری سیٹلمنٹ دا کوئی مسئلہ نہ ہو سی جڑا وہ کے آدھے رہے اور بعد یہ بیان انہیں دا مستقل بدلتا رہے. کچھ عرصے دے بعد انہیں آ کے نہیں کہ 9 ڈا وستیاں جڑیاں ہیں وہ اتوں اٹھنے پوسن لوگ اپنے بعد چلے کنسلٹنٹ کنے ریسرچ کرائیے انہیں آ کے نہیں 24 وستیاں ہو سکیں. یہ چیزاں بدلن ظاہر کریں دے کہ منصوبے دے اندر بہت ساری خرابیاں اس قسم دے موجود ہیں. لوگیں دی معاشرتی معاملات نال جب تک تساں کہیں بھی ڈیولپمنٹ کو کہیں بھی پروجیکٹ کو لوگیں دی معاشی اور معاشرتی کلچرل بیہیویئر نال کوریلیٹ نہ کرے سو او منصوبہ اتو تک ہو سی لوگیں دی بہتری اور سودگی دے جڑا ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا نہ کرے سی. یہ نہر سارے آباؤ اجداد دے خواب لیکن سب کو یہ پتہ کہنا کہ خواب دے بدلے عذاب رسی تھا. اساں گورنمنٹ آف پاکستان کرے نہر منگی آئی نہر نہ منگیا کئی درخواست میں گزارن سے ہوں تک یہ عوام میں رہ گئے ہوں جنہیں سارے زبردست نقصان تھے کافی نقصان تھے ہوں ایک خوشی کرانے یا دیکھانے سارے نال غم گزاری واسطے ہیں یا سارے حالات دیکھانے. میں خود انہیں جس دن جو صرف سارے حالات دیکھانے نہیں میں ایک غم گزاری واسطے نہیں ہے. Several outstanding issues related to this project and in the last 3 to 4 years we have been
intensively discussing with the government how to solve all these issues. ہن میں کو سارے دسو دل تو تے ہاتھ رکھ انہاں دی گال انہاں نہ رہی جیرا اے گالی تینوں دے تو کوئی اعتبار ہے کہیں جڑی گال تھی ان تو کوئی اعتبار ہے کوئی گال تھی ان تے اعتبار ہے سرائکی کا ایک لفظ ہے کوڑے وعدے کوڑے وعدے ایڈیشنل صاحب کو نہیں کھندے پیسے کھا کے ساری ڈسٹرکٹ دی کھڑی کھٹے اسا پر بیچ پر دکھا دیجیے اس دیو تو چھین رہے تھا پانی لندوں کو کھانا دے ودا کے آج 5 مہینہ گزر گئے بڑے کو روزانہ دفتر چکر لالا بالا ہوتا کوئی کہنے چلے کلکا اصول برباد تھی گئے پانی کا کوٹھے اندر تو ساری پہ گئے نکلے کے بعد اصول تھاتے بھی نہ دے اصلا کندہ پاسی گئے سر مال تبان دھار پانی نے بھلے کرے مال نکتا ہماری بدار دیتے رقبے اصول برباد تھی گئے اصول جان دو تارا بھی گا کلکا تباہ تھی گئے چنے تباہ تھی گئے اصلا کندہ مرو بڑی بات گئی 3 سال تھی گئے اندے دفتر دے سارے کاغذات موجود ہیں سارے منہ پھیر کے گال کرن جنہوں نے رشوت منگی گئی ہے رشوت دی وجہ کن سارے کاغذات موجود ہیں 4-5 ہزار اسا کرایہ تے خرچہ کیتے سا کو پیسے نہیں منگدے دیندے سا حق منگدے کوئی خیرات نہیں منگدے اندے باوجود کہ پانی چوری کرن ٹھوکر دے بغیر موگے چ پانی نہیں چڑھدا جٹ بے وقتا کہ میں ٹھوکر نہ لاوے عقل اپنا کام نہیں کرنا جو بھی پانی جو موگے چ نہیں چڑھدا او ٹھوکر نہ لاوے نہیں وہ شرم نہیں آندی کم کرنے رقبے غیر بات پن تھارے باپ دی شاہی غیر بات کیوں پن انہیں پانی دو نہر کس واسطے بنائی نے تماشے واسطے بنائی نے حکومت کو لڑانے واسطے عوام بیچارے کو مارنے واسطے رشوت خور بےمان گورنمنٹ تا اپنا ایک فرضہ کو ٹال کے اپنے جان کنی کر گئی ہے لیکن اسا کوک فریاد اس واسطے کٹے تھی کہ بیٹھے کریں دے پہ ہیں کوئی سارا دفاعی سوچا بنے اگر گورنمنٹ سارا دفاع کوئی نہیں سوچیں دی اسا گورنمنٹ بھی کوئی آسرا نہیں کر سکتے اسا کو نہر توڑنی پئی اسا نہر توڑے سوں اور اسا مالیے کو نہ دے سوں اسا پیٹر لینڈی سائٹ تے لے سوں اسا جو کچھ سارے کو تھیا سی اسا وہ کچھ کرے سوں ساری عوام نال مل کے کرے سوں اسا ایک بندہ نہیں جو بھی ایک پیا کریں دے جہاں بن بد گئے اسانے کو حکومت چنگی کہنی بن بدا ہویا اسانے کو ٹھیک چنگا نہیں اسا بالکل کپے قبول والی بستی دے وچ دا گھر ڈٹھے پن پوری بستی باندھی پئی ہے اج ایتھاں دسن دا کیا کرے سے ایتھاں دسن دے گال سنو نا قبول والی بستی ساری بستی کو چھوڑو پوری قبول والی بستی دے وچ دھاندی پئی ہے سارے نال جلن دا کیا کرے سن اج ایتھاں ایک بستی دا وعدہ کر کے دیون ایک بستی دا وعدہ Vavda is sorry will drain the water fast but the village has been demolished already 6, 7, 8 houses have been demolished all the wheat stock have been destroyed and they are and how they will run the water fast e adan si pani ko jaldi Vavda le kadsen okay میں کرسن وہ دور معیار اختیار کرے سو وہ لے وہ دور معیار کوئی سب کو زیادہ چیک ملتے مزاحمت دور معیار دی تھی نہیں مزاحمت بذات خود معاشی آسودگی دے پروجیکٹس دی نہیں ہوتی معاشی آسودگی دے کہیں بھی پروجیکٹ دی مخالفت یا مزاحمت ہوندی ہے ان دے ورتارے دے وچ جیڑا ان دا دوغلاپن اور جیڑا ان دے ہڈن ایشو ہوندے مقاصد ہوندے ان دے جا کے مزاحمت تھی So the first resolution and the response to this, the people said, we will not pay the water tax. Second, they said, if next floods comes and it is a danger to our livelihood and life and cattle, we will break this canal. We will just destroy this canal. Third resolution they passed that we will try all sorts of means to request the authorities to meet the expenses. We will block the traffic. We will march. We will have sit-ins in front of offices. This is the third resolution they have said. The fourth thing is the last thing we will do
we will have a hunger strike in front of ADB office in Islamabad. اس ڈاکیومنٹری کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک آواز آپ بہت پہچان گئے ہوں گے. کالے بال تھے ان کے, چیک کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اے ڈی بی پہ بڑے برس رہے تھے. وہ آپ کے درمیان ابھی موجود ہیں. کریڈٹس میں بھی ان کا نام آیا, مشتاق گاڑی. ان کے لیے بہت تالیاں. اور دوسرا اس میں جو کردار آپ کو نظر آیا ہے, ایک ینگ ایکٹیوسٹ فضل رب جو ہیں وہ اس میں موجود تھے, وہ اس میں آپ کو نظر آئے ہیں. وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے لیے بھی بہت تالیاں. فضل جو ہیں انہوں نے بہت کام کیے ہیں. جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تھا تو ان کے سارے بال کالے تھے, میرے بھی سارے بال کالے تھے. میرے پتہ نہیں کیوں سارے سفید ہو گئے, ان کے ابھی بھی کالے ہیں. بہرحال فضل جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ سے ہیں. گاؤں گھومن ان کا ہے. یہ گاؤں جو ہے چشمہ رائٹ بینک کینال کی ٹیل کے اوپر واقع ہے. اور جو دامان کا علاقے کا ذکر آیا اس ڈاکیومنٹری میں اس کے اندر موجود ہے. اور یہ ابھی بھی پچھلے کئی سالوں سے یہ سیلاب کی زد میں ہے. اور اس کے علاوہ وہ سرائکی علاقے کے اندر جو سرائکی خود مختاری کی تحریک ہے, سرائکی زبان اور کلچر کی تحریک ہے, اس سے بھی بہت زیادہ منسلک ہیں قریبی طور پہ. اور پرا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے وہ فاؤنڈر ہیں. اور وہ چشمہ لوک ساتھ اور سندھو بچاؤ ترلا کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بہت کام کیا ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر, فوڈ ساورنٹی کے اوپر اور ڈیٹ کینسلیشن کے اوپر. فضل جو ہیں وہ تھیٹر کے پرفارمر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ سرائکی بسیب کے رہنے والے لوگوں کے تمام جو مسائل ہیں ان کے اوپر بہت ہی ان کا زبردست کام ہے. میں انوائٹ کرتا ہوں انہیں کہ یہاں آ جائیں اور آپ کے سامنے. اس سیشن کی دوسری پینلسٹ جو ہیں ان کا نام فاطمہ مجید ہے. وہ کراچی کی قدیم ترین بستی ابراہیم حیدری کی رہنے والی ہیں, جس میں جو کراچی کے قدیم ترین باشندے ماہی گیر رہتے تھے اور رہتے ہیں ابھی بھی. اور وہ ایک بہت مشہور تنظیم تھی پاکستان فشر فوک فورم, بلکہ ہے ابھی بھی. اس کی وہ وائس چیئرپرسن رہ چکی ہیں. انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے پانی کے ساتھ منسلک کمیونٹیز کی لائیولیہوڈ کو بچانے کے لیے. انہوں نے دریاؤں پر ڈیموں کے خلاف جدوجہد کی ہے. جو دریائے سندھ کا ڈیلٹا ہے اس کی بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے. وہاں پہ موجود مینگرووز کو بچانے کے لیے کام کیا ہے. منچر اور حمل اور دوسری جو لیکس ہیں سندھ کے اندر, وہاں پہ غیر قانونی قبضے اور خاص طور سے فوجی قبضے کے خلاف انہوں نے بہت جدوجہد کی ہے. وہ ماہی گیروں اور خواتین کے حقوق کے اوپر بہت ہی ایکٹیو ہیں. فاطمہ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ جو ہیں احسن کمال ہیں. وہ انٹلیکچوئل راک سٹار ہیں اس یونیورسٹی کے, ان مائی اوپینین. غلط بھی ہو سکتی ہے احسن یہ اوپینین. تو وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے سوشیولوجی میں, اور جو ان کا تھیسس ہے وہ دریاؤں پر قبضے اور ان کو بچانے کی تحریکوں پر ہے. اور وہ تھر کے اندر جو کول سے بجلی پیدا کرنے کی مہم اس وقت حکومتیں چلا رہی ہیں اس کے اوپر بھی کام کر چکے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے جو دیگر میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, جیسے ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا یہاں پہ ذکر ہوا, اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر وہ بہت ریسرچ کر چکے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں سوشل موبلائزیشن میں بھی. تو میں احسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں تو اس گفتگو کا آغاز ہم فضل سے کریں گے, کیونکہ ان کا کام جو ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی ہے اس سے بہت کلوزلی جڑا ہوا ہے. اور وہ کچھ چیزیں جو اس ڈاکیومنٹری میں دیکھی ہیں وہ بتا رہے ہوں گے, ایکسپلین کر رہے ہوں گے, مگر اس کے علاوہ بھی ہمیں وہ بہت کچھ بتا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک عوامی تحریک جو اٹھی سرائکی وسیب کے ایریا سے, اس نے کم از کم ایشین ڈیولپمنٹ کو اس بات پہ مجبور ضرور کیا کہ وہ چشمہ رائٹ بینک کینال کے جو مختلف فلاز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے. وہ پروجیکٹ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ, وہ پروجیکٹ ڈیمالش نہیں ہو سکا,
مگر کم از کم اس کے بنانے والوں نے, اس کے اسپانسر کرنے والوں نے یہ ضرور مانا کہ اس کے اندر بے شمار فلاز ہیں, اور کچھ سلائیڈز آپ نے دیکھی بھی. تو فضل ہم سے اپنی ایکسپیرینس سے شیئر کریں گے جی اس بارے. تھوڑا تو آپ کو لیک کے دکھے سا میں زبان سریک کی اگر استعمال کراں تو سمجھ آوے سی سارے کو, یا میری اردو بھی سریکی والی ہو سی بلا وہ میں شروع کر دینا. تو پہلے تو یہ آپ کو بتانا کہ چشمہ نہر کہاں, اس کا لینڈسکیپ کیسا ہے, وہ تھوڑا میں اس بورڈ سے مدد لوں گا. تو یہ ہے کو سلیمان, جو ڈیرہ غازی خان, راجن پور اور ڈی اے خان, اور اس سے آگے بھی چلا جاتا ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ شمال کر لیں. ایک وہ سلیمان ہے, تو یہاں سے جو آتے ہیں وہ ندی نالے جسے ہم نئے کہتے ہیں رود کوہی, وہ یہاں سے آتے ہیں تو دریائے سندھ کی طرف جاتے ہیں. یہ جو دریائے سندھ ہے یہاں, اور کو سلیمان اور دریائے سندھ کے درمیان کی جو پٹی ہے اس کو دمان کہتے ہیں. تو یہ رود کوہیاں جو آتی تھیں چشمہ نہر سے پہلے, یہ جب پہاڑوں سے باہر نکلتی تھی تو یہاں پہ کچے جو ہے نا بند باندھے جاتے تھے پانی کو تقسیم کرنے کے لیے, اور وہ پانی سیراب کرتا تھا کھیتوں کو. تو یہاں پہ انہوں نے انڈس ہائی وے ڈیزائن کر دی, اس کے اوپر انہوں نے چشمہ کینال ڈیزائن کر دی. اب پہلے جو پانی آتا تھا جو ہی پہاڑ سے نکلتا تھا وہ 3, 4, 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا کچے بندوں کی وجہ سے. وہ ایک رود کوئی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, اور مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ باندھتے تھے. تو یہ کلٹیویٹ کرتا تھا اس پورے علاقے کو کچے تک, تقریباً دریائے سندھ کے بیٹ تک. تو اس نے آ کے ان پانیوں کا راستہ ہیل ٹورنٹس کا آ کے روک دیا ہے. اس کا جو رائٹ بینک ہے وہ 15 سے 20-25 فٹ اونچا ہے. ایک تو یہ پانی جب تقسیم ہوتا تھا تو مختلف اس کے راستے سے اپنی گزرگاہوں سے چلا جاتا تھا آرام سے دریائے سندھ کے اندر. سب سے پہلی رکاوٹ بنی ہے اس کی انڈس ہائی وے. اس کے اوپر کوئی پراپر پل ڈیزائن نہیں کیے گئے. جہاں پر اس کے راستے تھے وہاں اب چھوٹے چھوٹے قصبے وجود میں آ گئے ہیں, مارکیٹ بن گئے ہیں, شہر بن گئے ہیں. وہ اگر پل ہوتے ان کے راستے رود کوہیوں کے جو تاریخی ہیں, وہ اگر پل بنا دیتے تو انڈس ہائی وے پہ وہاں پہ مارکیٹ نہ بنتے. اب اتنا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا کہ پل کے اوپر جا کے وہ مارکیٹ کھڑی کر دے. انہوں نے وہ سارے جو راستے تھے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس روڈ کے اوپر کوئی پل رکھنی ہے, وہاں سے ہیل ٹورنٹ آنے ہیں, وہ مستقل آتے رہتے ہیں, وہ کیسے گزریں گے. یہ دمان کے ریجن میں کم از کم انڈس ہائی وے زمین کی سطح سے 5 سے 6 فٹ اونچی ہے کم سے کم. یہ بھی پانی کو فلڈنگ کرتی رہتی ہے اوپر سے آگے. اور انہوں نے پتہ نہیں ان کی انجینئرنگ میں کیا ایسے شاہکار تھے. یہ رود کوئی ہے یہاں سے نکلتی ہے, ایک مثال لے لیتے ہیں. تو صاحب بہادر نے ان کو طے کر لیا کہ یہ ہماری مرضی سے ہمارا کہنا مان کے اس کی ڈرائن اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, اس کو اس طرح سے گزاریں گے. بھئی جب اس کا روٹ یہ ہے, راستہ یہ ہے, یہ آپ کی مرضی سے آتا ہے, نہ آپ جو اس کے بارے میں طے کر سکتے ہیں کہ اس سال کتنی بارش ہوگی. تو آپ اس کو اس طرح کیسے ڈیزائن کر کے یہاں لے جائیں گے. اور ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ 3-3, 4-4 فٹ اونچے ہیں. وہ تو پہلے سپر پیسے سے مطلب 4 فٹ پانی پہلے ڈمپ ہو جاتا ہے اسے گزرنے سے ہی پہلے جو انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں. اور ان کا جو سائز ہے وہ اتنا چھوٹا ہے, رود کوہیاں بہت بڑی ہیں. تو اب اس کینال نے اس کا یہ بھی اس کے جو مشرق کی سائڈ کا حصہ ہے یہ بھی رود کوہیاں سیراب کرتی تھی. یہ تو اب بن گیا ہے کینال کا کمانڈ ایریا.
अब बच गया है ये हिस्सा, वहां पे इन्होंने रोदकोई डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया है। ये लोगों ने, कामरान बैठे हैं या उन्होंने सवाल किया था, लोगों ने रोदकोइयों की खेती बाड़ी नहीं छोड़ी, उनसे जबरदस्ती तौर पे छुड़वाई गई है। ये आज भी होती है, वहां पे लोग कर रहे हैं जहां जहां पे कुछ मौके हैं। अब इन्होंने इरिगेशन को, वो रोदकोई जो डिपार्टमेंट था वो इरिगेशन को वो है शिफ्ट कर दिया, उसको मर्ज कर दिया, जो भी कह दें। तो इरिगेशन रोदकोइयों के बारे में जानता कुछ नहीं है। उन्होंने एक और तबाही लाई, वो रोदकोइयों के ऊपर जो है ना, यहाँ दर्रा इसे हम कहते हैं, जहां से पहाड़ से बहर आती है रोदकोई, वहां पे इन्होंने कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए जहां कच्चे स्ट्रक्चर होते थे। अब कोह सुलेमान पूरे का पूरा कच्चा है, उसमें इतनी बड़ी मिकदार में सिल्ट आता है, वो इनके कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़ तो नहीं सकता। वो फिर अपनी मर्जी करता है, पहले एक हिस्से को रेत मिट्टी से भर देता है, दूसरी तरफ फिर वो जिस जहां 3 हिस्सों में तकसीम होना था, ये भर गए सिल्ट से, एक हिस्से में जब सारा पानी जाता है, उस पूरे इलाके की तबाही और बर्बादी हो जाती है। ये जितनी भी इस साल की ये क्लाइमेट चेंज को मान लेते हैं, ये है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमारे यहाँ उस उम्र के लोग जिंदा हैं कि इस साल से बड़ी बारिशें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी तबाही नहीं की। ये तबाही इनकी मदाखलत ने की है, इसके गलत डिजाइन ने की है, इसके जो छोटे साइज के सुपर पैसेज और सैफन है उन्होंने की है। ये छोटी छोटी रोदकोइयां आती रही, मतलब 6-6, 7-7 किलोमीटर में अभी भी पानी इसका रुका हुआ है चश्मा के राइट बैंक के ऊपर। अभी 2000 क्यूसेक पानी इसने स्टोर कर लिया, 20,000 कर लिया, 40,000 कर लिया, 50 कर लिया, 1 लाख जब हुआ, वो रोज गुजरता रहता ना, 20,000 गुजर गया, 10,000 गुजर गया, उसने इसको 1 लाख जमा कर दिया, पीछे से आ गया एक और 50,000, फिर 1.5 लाख ने जब इसको तोड़ा तो उसने नीचे कुछ भी नहीं छोड़ा दरिया तक। अब ये मुझे तो नहीं लगता कि ये नेचुरल है, आपको लगता है नेचुरल है तो मुझे बताएं, मतलब ये किस तरह है कि कुदरती, मैं इसको कैसे मान लूं कि आप पानी को डैम करते रहे। आपके ये तरक्याती मनसूबा, मतलब 3 हफ्ते 4 हफ्ते की रोदकोइयों को पानी को जमा करता रहा है, आखिर उसने टूटना था। जब वो टूटा तो फिर उसने पूरी की पूरी बर्बादी कर दी। दरिया सिंध तक 2 डिस्ट्रिक्ट मलिया मेट हो गए। इससे आगे चश्मा आती है मेरे गांव तक, वहां से डीजी खान तहसील तौसा से या तौसा, इससे आगे साहब बहादुर इस डिज़ाइन से मेरे ख्याल में उनकी तशफ़ी नहीं हुई थी, उन्होंने तौसा बैराज से एक और कैनाल, कच्ची कैनाल जो है ना, वो डिज़ाइन कर दी बलूचिस्तान के लिए। वो है चश्मा से बड़ी कैनाल, उसका जो बैंक है वो 100 फुट 150 फुट तक के उसके बैंक है। अब जो रुकावट है 150 फुट ऊंची, वो कितना पानी को डैम करेगी। मेरे एक रोदकोई है सोरी लुंड, जो मेरे गांव के साथ से सीधी दरिया सिंध में जाती है। इस कच्ची कैनाल की वजह से इसने पानी को रुकावट दी। वो जनूब में डेरा गाजी खान शहर 55 किलोमीटर जनूब की तरफ चली गई और उसने वहां जाके बर्बादी की। जिसने मेरे गांव से 5 किलोमीटर दरिया सिंध में जाके गिरना था, वो इस कच्ची कैनाल की वजह से 55 किलोमीटर साउथ में चली गई। और वो एरिया देख के हैं ऐसा, वहां पे कम से कम उसने 8 से 9 फुट, मतलब छत, कमरे के छत तक उसने फिलिंग की, उसमें इतना सिल्ट होता है। इस पूरे रीजन की हालत यह है कि अगले 15 साल किसान लैंड लेवलिंग नहीं कर सकता, जमीन काबिल काश्त रही नहीं है। और 6, 7, 8 और इनका जो वही चश्मा है कैनाल, इसकी अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो सकी। यहां जो बर्बादी हुई, इसके नीचे अब ये जो इसका कमांड एरिया है, वो काश्तकार अब पीट रहे हैं कि ये बन नहीं रही और इसमें पानी नहीं आ रहा। इसको लामहला बना भी लें अगले सीजन तक, अब बारिशें तो फिर भी होनी है।
मतलब ये तमाशा हर साल जारी रहेगा। और ये इसकी जो मेंटेनेंस की कास्ट है, इसको एडीबीपी किस कास्ट में डालेगा, और इसकी वजह से जो नुकसानात हैं वो कास्ट किस कास्ट में जाएगी। इस तरह की कास्टों को मिला के फिर हमें बताएं कि इसका बेनिफिट क्या है। ये कागज पे तो बड़ा आसान होता है ना, ये बेनिफिट्स हैं, ये इफेक्ट, कोई नुकसान है ही नहीं। तो आप वो डोगर साहब एक्सियन को सुन रहे थे ना, ये आपका तस्करा होगा, हमारा तस्करा हो रहा है कि आप मुल्क की मईशत में इजाफा कर रहे हैं। तो पूरे का पूरा अभी कच्ची, और इनके जो सारा का सारा ड्रेन सिस्टम है इस फ्लड में, मतलब जो रोद कुइयों में लोग हमारे बेचारे मरे हैं, वो लाशें हमने डेड बॉडी दरिया सिंध से ली है, गुड्डू बिराज से जाके सक्खर से लोगों ने डेड बॉडियां वसूल की है, को सुलेमान के हेल टू रेंट्स की। लोग चीखते हैं ये इन नहरों के पहले इससे बड़ी बड़ी बारिशें हुई हैं, लेकिन ऐसी बर्बादी तो हमने कभी नहीं देखी। तो इसको पता नहीं कैसे, और जो मकामी बंदा है वही जाहिल है, वही पसमानदा है, वही बेवकूफ़ है। और इसी नैरेटिव को हम इतना जल्दी पकड़ते हैं, पूरे के पूरे लोग हम इस मुल्क के अंदर वो उनका जो फैलाते हैं वो, और आज तक यही हमारा सियासी अलमिया भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी नेटिव है वही सबसे गंदी है। नॉन नेटिव वाली पार्टियां बहुत पाक और मुकद्दस हैं, वो किसी अली विलास में नहीं जाते। अली विलास में लोकल जाता है बेचारा मकामी, उसके भी अपने जुर्म हैं। तो ये डिज़ाइन करते वक्त वो तो नहीं थे, LBOD RBOD के वक्त तो वो नहीं थे। ये किन लोगों ने डिज़ाइन की थी, कौन थे उस वक्त हुक्मरान, उन पे बात क्यों नहीं होती, ये मेरे सवाल हैं। तो अभी हम दूसरे स्पीकर्स की बात सुन लेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फातिमा से कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एहसन का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने हमें मौका दिया। और कराची की कदीम माहीगीर बस्ती इब्राहिम हैदरी से मेरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान फ़िशर फोक फोरम हमने 5 मई 1998 को बनाई और अपने माहीगीरों के रोज़गार की बका बहाली और पायदारी की जंग जो है वो हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो बहुत बड़ा इशू था वो ये था कि रेंजर्स का बदीन में जो माहीगीर जो मीठे पानियों पर जो माहीगीरी करते हैं, झीलों पर, हमारी ज़बान में डंडू और डोरे भी बोलते हैं जिनको, तो वहाँ पर तकरीबन 1209 पानी हैं जिन पर जो है वो रेंजर्स का कब्ज़ा था और ये 36 साल का कब्ज़ा था। वहाँ पर हमारे माहीगीरों को इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो फ़िशिंग करके अपने घर में खाने के लिए मछली भी लेकर जाएं। जो मछली का डब्बा 7-8 हज़ार का होता था वो सिर्फ़ उनसे जो है वो 40-50 में या 80 रुपये में ख़रीद लेते थे। तो वहाँ पर रेंजर्स की ठेकेदारी थी, बड़ी जदोजहद की हमने वहाँ पर, और हमारी जदोजहद में हमारी ख़वातीन जो थी वो सबसे पहली सफ़ में थी और हमने वहाँ से रेंजर्स का कब्ज़ा छुड़वाया। यहाँ पर बाकायदा सिंध असम्बली में इसके लिए जो है वो कानून भी पास हुआ और वहाँ पर आज लाइसेंस सिस्टम है और लोग जो है वो लाइसेंस लेके वहाँ पर माहीगीरी करते हैं हमारे माहीगीर। और यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी तहरीक चली, एंटी डैम तहरीक, दरियाओं की बहाली की तहरीक। हमारा मानना है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि सिंध धरती को सिंधु दरिया ने अपनी लाखों करोड़ों सालों की मेहनत से अपने साथ रेत का एक एक ज़र्रा ला कर सिंध धरती को जन्म दिया है और जिसको हमारी हुक्मरानों ने, हमारी सिर्फ 75 साल तारीख ने उसको तबाह कर दिया है। सिंधु दरिया का पानी पूरे पाकिस्तान को सैराब करता हुआ, डेल्टा को सैराब करता हुआ, जब पूरे अपनी आबो ताब से जो है वो समंदर में गिरता था तो हमारे जजीरे भी आबाद थे। हमारे तकरीबन 17 क्रीक्स में
कोई 450 से ज़्यादा जजीरे थे जो आबाद थे, जहाँ पर बाकायदा जो है वो ज़राअत होती थी। वहाँ पर 3 तरह के लोग जो है वो रोज़गार से माहीगीरी से वाबस्ता थे, माहीगीरी से वाबस्ता थे, माल मवेशी पालते थे, और दूसरे जो थे वो ज़राअत से वाबस्ता थे। लेकिन जैसे ही दरियाए सिंध पर डैम बने, कट लगे, बैराजेस बने, दरियाए सिंध का रुख मोड़ा गया, दरियाए सिंध को डैमों के पीछे कैद किया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तबाही का आगाज़ हो गया। हमारे इंडस डेल्टा जो है वो तबाह हो गया। वहाँ से डेल्टा में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी आबाई आमाज गाँव से बेदखल हुए। हमारे ये 2 तरह के रोज़गार जो थे, एक माल मवेशी पालने वाले और ज़राअत से जो वाबस्ता लोग थे, उनका करीब तरीन रोज़गार जो था वो माहीगीरी था। तो वहाँ पर जो जजीरे थे वो बंजर हो गए, हमारी ज़रई ज़मीनें बंजर हो गईं और माहीगीरी पर बर्डन बढ़ गया, क्योंकि इन 2 तरह के रोज़गार से वाबस्ता लोगों ने जो है वो माहीगीरी का जो है वो शोबा अपना लिया। अभी जो दरिया का पानी है, हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमें ये बताया जाता है कि दरिया का पानी समंदर में ज़ाया होता है। दरिया का पानी समंदर में ज़ाया नहीं होता, क्योंकि दरिया का पानी जो है उसकी आखिरी मंजिल ही समंदर है, और दरिया का पानी जो है वो समंदर की इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंग्रोव्स के जंगलात के लिए बहुत ज़रूरी है, समंदर के लिए, मछलियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दरिया का पानी जो है वो भारी होता है, अपने साथ सिल्ट लाता है, तो वो समंदर के पानी को जो है वो धकेल के दूर ले जाता है। लेकिन दरिया में जो है दरिया का पानी ना आने की वजह से, जो कोटरी डाउन स्ट्रीम में जितनी ज़रूरत है उतना ना आने की वजह से समंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अब तक तकरीबन 40 से 42 लाख एकड़ ज़रई जो है वो ज़मीन समंदर निगल चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे 400 से ज़्यादा जो जजीरे थे समंदर में, उनमें से सिर्फ अब जो 100 या 125 जजीरे रह गए। बाकी एक तो क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से जो समंदर का लेवल बुलंद हुआ है, उसके भी बहुत असरात हुए हैं। लेकिन दरिया का पानी ना आने की वजह से हमारी मछलियों और झींगों की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। मैंग्रोव्स के जंगलात जो हमारे लिए बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमारे झींगे और मछलियों की नर्सरियाँ हैं, उनकी जड़ों में समंदर को कटाव से रोकते हैं, तो वहाँ पर उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, समंदर का लेवल जो है वो बुलंद हुआ है। इन सारे बहुत बड़ी हमारी दरियाओं की बहाली की तहरीक हमने जो है वो 5-6 हमने लॉन्ग मार्च भी किए। हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने अलमंजर जामशोरों से लेकर इस्लामाबाद में जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने 2013 में धरना भी लगाया। तो ये हमारी स्ट्रगल पूरी जारी है। आए दिन जो है माहीगीरों के साथ हमारे मसले होते रहते हैं। जैसे अभी तीसरी बार तकरीबन हमारे जो 2 जजीरे हैं, डिंगी और बुंडाड़, जिस पर जो है वफाकी हुकूमत ने वहाँ पर शहर बनाने की बात की। हमने जैसे पहले पोर्ट कासम बनाया गया, क्योंकि हम जो है वो तरक्की के हक़ में हैं, लेकिन हमें तरक्की तबाही के नाम पर नहीं चाहिए। पहले हमसे जो है वो पोर्ट कासम बनाया गया, तब वादा किया गया है कि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर नौकरियाँ देंगे और बहुत तरक्याती काम होंगे, खुशहाली आएगी। लेकिन आज पोर्ट कासम बन गया, आज उसके बाहर से हमारे माहीगीर गुजरे तो उन पर बंदूकें तान लेते हैं। हमारे माहीगीरों की बहुत कदीम बस्ती है गिजरी, जो जिनको हम कहते हैं कि ये डिफेंस के अब कैदी हैं, क्योंकि वो जब DHA आया, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर बनी, तो वो हमारी बस्ती कहीं जो है वो बहुत बड़े बंगलों में खो गई। आज उनको जो है वो वहाँ से जो उनके पास जेटी थी जहाँ पर वो अपनी कश्तियाँ खड़ी करते थे, वो भी उनसे DHA वालों ने छीन के वहाँ पर जो है वो मरीना क्लब बना दिया। आज वहाँ पर जो है माहीगीरों को जाने भी नहीं देते। इसी तरीके से जहाँ मेरा गांव है वहाँ पर भी जो है के इलेक्ट्रिक की हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई, थर्मल पावर प्लांट बनाया गया और PF बेस का जो है वो बहुत बड़ा वहाँ पर एरिया बना के हमारी बहुत बड़ी अराज़ी पे कब्ज़ा किया गया। आज हमारे माहीगीर वहाँ पर से बाहर से गुज़रते हैं तो उनको वो पकड़ते हैं, मछलियाँ छीनते हैं, उनकी तजलील करते हैं, फिर कोई जाके हम मुज़ाहरा करें या जाकर वहाँ पर बातचीत करें तब अपने माहीगीरों को छुड़वा सकते हैं। जब इतनी बड़ी हिस्ट्री हमारे सामने, हर दौर में हमें माहीगीरों को तरक्की के नाम पर बेदखल किया गया है, जब इतनी बड़ी हमारे सामने हिस्ट्री मौजूद है, तो कल को अगर इन 2 जजीरों पर शहर तामीर हो जाते तो सबसे बड़ा हमें ख़दशा ये था कि वहाँ पर जो है अगर मैंग्रोव्स की कटाई हो जाती तो हमारा रोज़गार वैसे ही जो उसकी बका दाव पर लगी हुई है तो वो तबाह हो जाता, उसमें और भी ज़्यादा कमी हो जाती।
اور ابھی تک جو آپ لوگ ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود ہیں کراچی میں، آپ ان کو ایکٹیو نہیں کر پائے، نئے نہیں لگا پائے، تو یہ تو سمندری آلودگی اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات، جب اتنی دفعہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اتنے سارے جو ترقی کے نام پر ہمیں بے دخل کیا ہے، تو کل اگر ان 2 جزیروں پر شہر تعمیر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کیا سیکیورٹی کے نام پہ آپ ہمیں جو ہے وہ گزرنے دیں گے؟ کل یہ جو واحد ہماری گزرگاہ ہے، سمندری گزرگاہ، جہاں سے ہم ہمارے ماہی گیر گزر کے اوپن سی میں شکار کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی بند ہو جائے گی. تو ہماری یہ اسٹرگل ہے ایجنسیوں کے خلاف. ہم ماہی گیری کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے، جیسے میرے قدا نے یہاں پر ذکر بھی کیا تھا، کہ جب ماہی گیری سے کے لیے نکلتے ہیں باہر، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوسٹ گارڈ کے پاس جاتے، پی سی لیتے تھے، پھر نکل جاتے تھے. لیکن ابھی 4 5 ایجنسیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں. ہم بھی ماہی گیر اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا بھی اس ملک کے زر مبادلہ میں حصہ ہے، تو ہمیں بھی وہ سارے رائٹس حاصل ہونے چاہیے جو کام شہری کو ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہم تقریباً میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کھڑی ہے، کوسٹ گارڈ کھڑی ہے، کسٹم کھڑی ہے باہر، تو ان سارے سب سے جو ہے چیک ان کرواتے ہم باہر جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو ہے، جب انڈیا اور پاکستان کے سرکریک کے تنازع پر جو دونوں ملکوں کے درمیان نمبرنگ کی گیم ہے، کہ انڈیا جو جائے گا پاکستان کی حد کے اندر گھس کے 15 لانچیں پکڑ کے جائے گا، تو پاکستان جائے گا وہاں سے 20 پکڑ کے لے آئے گا. اس میں بھی ہم ماہی گیر ہی پستے ہیں. میں خود بھی وکٹم ہوں، میرے بابا بھی جو ہے 88 میں انڈیا میں دوران ماہی گیری قید رہ چکے ہیں انڈیا میں. تو یہاں پر سالوں جو ہے وہ اریسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ماہی گیروں کو، پھر وہ کشتیاں جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، ان کے جال بیچے جاتے ہیں، ان کی مچھلیاں جو ہیں وہ نکال کے بیچی جاتی ہیں، اور پھر ماہی گیروں کو جو ہے وہ اگر امن کی اس میں چھوڑتے آزاد بھی کرتے ہیں تو بہت کم جو ہے وہ ماہی گیروں کو آزاد کرتے ہیں، اور بہت سالوں تک ان کو بے گناہ جو ہے وہ بند رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں اگر ہمارے جو 1209 پانیوں پر جو ہمارے ماہی گیر ہیں جو سویٹ واٹر پہ جو فشنگ کرتے ہیں، اور ہماری جو اب منچر جھیل جو ہے جس میں رائس کنال کا پانی ڈال کے انہوں نے اس کو بالکل زہریلا کر دیا ہے، جس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے جہاں پر ہمارے ماہی گیر جو ہیں وہ کشتیوں میں رہتے ہیں. اس سے دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے نہ صرف ہماری جھیلیں تباہ ہوئی ہیں، ہمارا سمندر تباہ ہوا ہے، ہمارے سمندر کی ایکولوجی تباہ ہوئی ہے، ہمارے روزگار پر اثر پڑا ہے، ہمارے ماحول پر جو ہے وہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنا ہے، اور ہم یہاں پر جو کلائمیٹ چینج کا سبب ہے یا اس میں جو ہماری حصے داری ہے، اس میں ہمارا ملک تو 135ویں نمبر پر ہے، لیکن اس کے اثرات کو بھگتنے میں ہم 7ویں نمبر پر کھڑے ہیں. یعنی کہ گناہ کرنے میں تو ہم 135ویں نمبر پر ہیں، لیکن اس کی سزا بھگتنے میں ہم 7ویں نمبر پر کھڑے ہیں. جب اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے تو پھر کیوں جو ہے ہمارا ملک کول پاور پلانٹ مزید لگا رہا ہے؟ خود ہماری کوسٹل بیلٹ میں بھی جو کول پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں، یعنی کہ ہم سے جو ہمارا آزاد اور صاف فضا میں سانس لینے کا جو حق ہے وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے مل کے دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ ماحول دوست طریقے اپنائے جائیں، اور یہ جو نقصان دہ طریقے ہیں ان سے جو ہے وہ ان کو اوائڈ کیا جائے. تو یہاں پر ہمیں مل کے جدوجہد کرنی ہوگی، اور سب نے اس پر جو ہے وہ سب نے اس پر مل کر جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ سب کا کہ مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا. تھینک یو فاطمہ. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں. یہ جو ماہی گیر پکڑے جاتے ہیں کراچی میں، انڈین ماہی گیر کو گرفتار کر لیا کراچی میں، یا پاکستانی ماہی گیر جو ہیں وہ انڈین گجرات کے کوسٹ پہ جا کے گرفتار ہو گئے، تو وہ کراچی سے ڈائریکٹ گجرات ٹرانسفر نہیں کیے جاتے، ان کو واگا بارڈر پہ لا کے پنجاب کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے انڈیا میں. اور انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ گجرات سے پکڑ کے ان کو واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے، جس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ طاقت اصل میں کہاں پہ ہے پاکستان میں.
اور جس سے ایک دوسری چیز اور واضح ہو گئی کہ اگرچہ دریا کا رخ یہاں شمال سے جنوب میں ہے مگر طاقت کا رخ یہاں جنوب سے شمال میں ہے. ساری طاقت اوپر چڑھتی رہتی ہے اس ملک کی. تو اس طاقت کے جو ڈائنامکس ہیں اور اس کے جو برے اثرات ہیں ان کے بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے. ایسن اوور ٹو یو. شکریہ بدر صاحب. میں جیسے بدر صاحب نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں تھوڑی بہت جو ریسرچ کرتا ہوں اس میں دریاؤں پہ قبضہ, اس کی مزاحمتی تحریکوں پہ, کوئلے پہ اس طرح کا کام کیا ہے. تو اب ہم اکثر جو ہے کلائمیٹ چینج پہ جب بات کرتے ہیں, اب اس سال کافی پینلز ہوئے ہیں, کافی چیزیں ہوئی ہیں, تو اکثر اس میں کلائمیٹ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ان کا مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثر کلائمیٹ ایکسپرٹس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے 1-2 رپورٹیں پڑھی ہوتی ہیں. وہ آپ کو 1-2 چارٹس دکھا دیتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی سی 2-4 باتیں بتا دیتے ہیں, اور زیادہ تر وہ باتیں سچی باتیں سمجھ نہیں آتی. اور میرا جو ذاتی تجربہ ہے اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ یہ کہ جو صحیح ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ تبدیلی وٹنس کر رہے ہیں, اور یہ ان کی وٹنسنگ ہے, اور اس کے اندر سے جو ہمیں اس کی وزڈم ہے وہ ہمیں نکال کے سب کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے جتنا بہت سارا سیکھا ہے وہ فضل سائیں سے, فاطمہ بیوی سے, علی سے سیکھا ہے. تو اگر مجھے کوئی تھوڑا بہت الزام دے رہا ہے انٹلیکچوئل ہونے کا, تو اس کے پیچھے زیادہ الزام جو ہے وہ ان لوگوں کے سر جاتا ہے. تو اب میں چونکہ بالکل اینڈ میں بات کر رہا ہوں اور کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں, تو اینڈ میں بات کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کافی آپ کی باتیں جو ہیں وہ پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اب اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی سمری کر کے ذرا بات کو میں مزید بڑھاتا ہوں, دہراتا نہیں ہوں. تو ابھی جب پچھلے سیشن کی بھی میں تھوڑی سی اگر بات کروں تو ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ کلائمیٹ چینج میں ایک جو بڑی جس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر میں اپنی اسکالرلی زبان میں گریٹ ڈیوائڈ, وہ نیچر, سماج اور قدرت کے درمیان کا جو ہے, نیچر اور سوسائٹی کے درمیان میں ایک گریٹ ڈیوائڈ ازیوم کیا جاتا ہے. اور جو یہ ساری کی ساری ایک رویہ ہے دریاؤں کے ساتھ کہ بھئی یہ دریا نہیں ہے, یہ پانی کا سورس ہے, یہ زمین نہیں ہے, یہ معدنیات کا سورس ہے, اور پھر آپ اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں, جس طرح مرضی اس کو کریں, آپ کو بس ریسورس اس میں سے نکالنا ہے. تو یہ جو ایک بڑا ڈیوائڈ ہے, اس کے پیچھے ہم نے ذکر کیا کلونیلزم, امپیریلزم, لیکن بنیادی طور پہ یہ نالج کی جو پریکٹسز ہیں جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, پہلے نہیں پڑھائی جاتی تھی, صرف کلونیل دور میں نہیں پڑھائی جاتی, آج بھی پڑھائی جاتی ہیں, وہ سب کے سب موجود ہیں. تو اس سے اگر آپ نے, اور اس میں اس کا ایک اور جو لیوڈ پریکٹس میں یہ ڈیوائڈ آتا ہے آپ کی زندگیوں میں, اکثر وہ اربن جو سماج میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پانی جو ہے وہ ٹوٹی میں سے آنے والی چیز ہے. سو جو پانی جب دریا میں بہتا ہے اور جب وہ بارشوں میں زیادہ بہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیلاب آتا ہے, تو وہ آفت نہیں ہوتی, وہ بہت سارے, اگر آپ اس کے ساتھ, اگر آپ یہ نہ سمجھیں نا کہ یہ میرا گھر ہے, اس میں صرف نلکے میں ہی پانی آنا چاہیے, بلکہ آپ کا قدرت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے اور اڈیپٹیبلٹی ہے جس کی مشتاق نے پہلے بات کی تھی, تو یہ آفت نہیں ہوتی, یہ ایک رحمت ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے کبھی کبھی اس میں اس کی مقدار زیادہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں اڈیپٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. اور اگین کلائمیٹ ایکسپرٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ایکسپرٹیز جو ہے یہیں سے ہمیں ملتی ہے. تھوڑا سا میں اس کی تاریخ میں بہت مختصر سا جاؤں گا کہ ہم نے ڈیمز کی بھی بات کی, ہم نے یہ CRBC اریگیشن کنال کی بھی بات کی, اور آپ نے LBOD RBOD کا بھی ذکر سنا. تو اگر ان 3 چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس کو ہم اگر ریاست اور جو یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, برٹش دور سے چلا, پھر جب بٹوارا ہوا تو پانی کا بھی بٹوارا ہوا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس وقت جب بٹوارا ہوا تھا پانی کا, تو اس کے بعد جو ٹریٹی بنی تھی جو مشہور الزمانہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, جس میں 3 دریا ادھر 3 دریا ادھر, اس قسم کی بات ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام ہوا تھا کہ اس وقت ایک انڈس بیسن پروجیکٹس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اس میں 3 چیزیں اہم تھیں جو ابھی تک چل رہی ہیں. ایک, ہم پانی کو سٹور کریں ڈیم بنا کے بڑے بڑے. دوسرا, ہم پانی کو بہت زیادہ پھیلا دیں کنال بنا کے CRBC, یعنی ایسے علاقوں میں سٹور کیا ہوا دریا کا پانی پھیلائیں جہاں پہ پہلے وہاں کا پانی نہ جاتا تھا, نہ آپ کو جیسے فضل بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بارشوں کا مینیج کریں تو اس کی نہ اتنی ضرورت تھی. تو پانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کا مقصد یہ تھا. آپ اگر اریگیشن سے تھوڑا واقف ہوں تو اس کی جو پانی کو میجر کرتے ہیں اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے ملین ایکڑ فیٹ. پانی کا آپ نے دیکھا ہوگا بھائی لیٹر ہوتا ہے, گیلن ہوتا ہے, یہ ایکڑ فیٹ کیا ہوا؟ ایکڑ فیٹ تو زمین کا رقبہ ہے. تو ایکڑ فیٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 ایکڑ میں
1 فٹ کا پانی لگانا ہے. اور یہ منطق جو ہے یہ 1800 سے 19ویں صدی سے انگریزوں نے اس خطے میں ڈالی ہے کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ آپ زمین پہ لگائیں. کیوں؟ پیداوار بڑھے گی, اس میں سے منافع نکلے گا. اور یہی منطق جو ہے یہ آپ کے بٹوارے کے بعد آپ کی ریاست اور اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے. تو 3 میں نے بتایا تھا کہ 3 چیزیں اس میں. ایک, پہلے آپ نے پانی اسٹور کیا, اسٹوریج سے آپ کو یہ کیپیبلٹی ملتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے وقت کے آپ پابند نہیں ہوتے. تو جس سیزن میں پانی ہے نہیں ہے وہ آپ اس کو کوشش کرتے ہیں پہنچائیں. دوسری, آپ نے یہ CRBC جیسی کنال بنا کے پانی کو پھیلایا. تیسرا بڑا مسئلہ جو اچھا اب اس سے یہ ہوا کہ اوپر کا پانی رک گیا, تو انڈس ڈیلٹا میں جیسے ادی نے بتایا کہ اس کا پانی کی کمی شروع ہو گئی ہے. تو پانی کی کمی کی وجہ سے مینگروو فارسٹ جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں, اور وہ جو آپ کی ایک سی کی نیچرل وال بھی ہیں, وہ ایک ہیچری ہے جہاں پہ ساری کی ساری فشز جو ہیں وہ ریپروڈیوس کرتی ہیں. اٹس ون آف دا موسٹ بایو ڈائیورس ریجن. یہ نعمت ہے ایک طرح سے ڈیلٹا کے یہ علاقے کی, وہ سب کی سب تباہ ہوئی ہے. اور اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی اوپر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن زیادہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ دریا جب آتا تھا وہ مٹی جو ہے وہ دھکیلتا تھا, تو وہ نئی زمین بناتا تھا. ہر سال جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ 80 اسکوائر میٹر کی جو زمین ہے وہ نئی بناتا ہے, تو وہ پش کرتا ہے پیچھے. اب جو ہے وہ 250 اسکوائر کلومیٹر زمین پیچھے ہٹ رہی ہے اتنی تیزی سے, اور زمین بھی پیچھے ہٹ رہی ہے, اس میں سے نیچے سے پانی بھی نکل رہا ہے. تو ایک تو اسکیرسٹی ہو گئی, لیکن صرف اسکیرسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اریگیشن کیا, آپ نے اوور اریگیشن کر دی. سندھ میں اس کا سب سے زیادہ اثر اس لیے نظر آتا ہے کہ سندھ کی زمین ذرا سلوپ کم ہے. جیسے جیسے آپ پہاڑوں سے اترتے ہیں تو پانی وہاں سے سلو گزرتا ہے. اگر آپ پرانی ڈسکرپشنز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پانی ادھر ایسے چلتا تھا بارشوں کی سیزن میں جیسے شیٹس آف واٹر, وہ ایسے علاقوں میں سے شیٹس آف واٹر گزرتی ہیں. یہ نیچرل سسٹم ہے, اور وہاں کے جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ اسی ایکالوجی میں رہتے تھے. اس وقت وہ سیلاب نہیں تھا. ڈیلٹا کے بارے میں اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو ڈیلٹا جانے کا, تو آپ جائیں, ابراہیم حیدری جائیں, KT بندر جائیں. یہ بڑے مشہور اور بڑے ہی امیر شہر تھے. عارف حسن نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی ایک جگہ پہ کہ بھئی کراچی کی میونسپیلٹی کو KT بندر کی میونسپیلٹی نے قرضہ دیا تھا, یعنی کتنے امیر تھے. اور اب KT بندر 3 دفعہ سمندر کی وجہ سے پیچھے چلا گیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ویسٹرن فرنٹیئر لگتا ہے, ڈیزرٹ لگتا ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ اتنی فرٹیلیٹی تھی, چاول تھا, اور دودھ کی نہریں بہنے والا جو آپ کو امیج دیا جاتا ہے نا اس میں ہمارے ریلیجس اسکرپٹس میں, کہ جنت کا منظر ہے کہ دودھ کی نہریں. وہاں پہ جو گائے ہوتی تھی اس سے واقعی دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ دیتے تھے مفت میں. اور وہاں کی آپ سوغات جا کے کھائیں تو وہ کھوئے والی مٹھائی ہے. اب جائیں تو وہاں پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ ساحلی علاقہ ہے, بیابان ہے, اس میں یہ کھوئے کی مٹھائی یہاں کی خاص غذا کیسے ہے. تو اس حد تک تباہی ہو گئی ہے. اچھا, اب دوسری جو LBOD RBOD کی بات کی ہے, میں نے کہا اوور اریگیشن. اوور اریگیشن سے مراد ہے جب آپ نے پانی بہت زیادہ پھیلا دیا ہے تو وہ گراؤنڈ واٹر میں نہیں جاتا, اور مشہور الزمانہ آپ نے سارے نصاب میں پڑھا ہے, واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کی جو پرابلم ہے وہ اس میں آتی ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے LBOD RBOD ڈیزائن کی ہے. پانی اتنا زیادہ زراعت میں ہم لگاتے ہیں کہ 40 سے 45% جو ہے اس میں سے وہ لاس ہوتا ہے. 40 سے 45% کا مطلب ہے کہ 6 سے 8 میگا ڈیم میں جتنا پانی اسٹور ہو سکتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے. 6 سے 8 میگا ڈیم. ایک میگا ڈیم دہمی بھاشا بھی بننے کی بات ہو رہی ہے, اس کا جو تخمینہ لگاتے ہیں وہ $14 بلین لگاتے ہیں. $14 بلین بالکل نہیں لگے گا اس پہ. ان پروجیکٹس کے اوپر بہت ریسرچ ہے. کم از کم اور کچھ نہ ہو اور کوئی چیز بھی فرق نہ پڑے تو ان ڈیموں کا تقریباً 200 مطلب دگنا ہو جاتا ہے. سو 28% یہ ڈاکیومنٹڈ چیز ہے. اس پہ آکسفورڈ یونیورسٹیز کی اسٹڈی ہیں, بہت ساری اسٹڈیز ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور ابھی میں ان کاسٹ کی بات نہیں کر رہا جن کی ذہن نے بات کی یا باقی لوگوں نے یا فضل نے جس طرح سے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ ریکرنگ کاسٹ بھی ہے. تو کاسٹ جو ان پروجیکٹس کی جب ناپی جاتی ہے تو وہ ون ٹائم سنگل شاک کی ناپی جاتی ہے کہ بھئی یہ پروجیکٹ بنا ہے, اس کے لیے زمین جو ہے وہ ہم ہتھیار ہیں, تو بس اب اس کے لوگوں کو معاوضہ دیں. اس میں معاوضہ کس کو ملتا ہے؟ جس کے پاس لینڈ ٹائٹلنگ ہوتی ہے. باقیوں کو یہ فارغ کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کی یونیورسٹی کا ابھی کا معاملہ ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا, یہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو یہ اب سوچیں یونیورسٹی میں یہاں کے سارے پروفیسرز ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے, تو ایسے علاقوں میں کون کس کی شنوائی کرتا ہے؟ تو اتنا زیادہ شدید قبضہ ہے یہ. اچھا, تو اب یہ ڈیم کی میں نے اوور اریگیشن کی بات کی نا کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے, تو پانی ویسٹ جو ہو رہا ہے وہ اریگیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمندر میں جانے سے پانی ویسٹ نہیں ہوتا, وہ ویلتھ بناتا ہے.
एस्टिमेटेड फिगर हैं दुनिया में सन 2000 तक मतलब 20वीं सदी जब शुरू हुई थी तो तकरीबन 500 डैम थे और 1940-45 तक 5000 डैम थे, मेगा डैम्स, सॉरी लार्ज डैम्स, उसकी है कि 50 फुट तकरीबन उससे ऊंचाई पे हो। तो सन 2000 में ये 50,000 के करीब पहुंच गए थे। सो इट वाज लाइक 50 सालों में तकरीबन 45,000 इतने बड़े डैम बने और इनकी वजह से बुनियादी तौर पे जो कहते हैं फिगर्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट में उनको काउंट करते हैं जैसे मैंने कहा ना जो वन टाइम शॉक है, जो ऊपर से जिनकी ज़मीनें आपने रेजर्वर बनाया उसके नीचे आ गई हैं तो उसकी ज़मीन, उसके फिगर्स हैं 40 से 80 मिलियन लोग, सन 2000 की बात है, 40 से 80 मिलियन लोग। डाउन स्ट्रीम में जब रिकरिंग इफेक्ट आते हैं जिसमें फिशरीज़ आपकी तबाह होती हैं, लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट के फिगर हैं वो तकरीबन 500 से 600 मिलियन हैं। और आप कोई भी वर्ल्ड बैंक की रिहेबिलिटेशन प्लान ले लें, किसी भी किस्म का कॉस्ट एनालिसिस ले लें, उसमें उनका शुमार नहीं होता। तो आपका एक जो डैम है 14 बिलियन का बताया जाता है, 28 बिलियन वो खामखा हो जाता है। उसके अलावा ये वाली आप कॉस्ट इसमें डालें तो आप अंदाज़ा करें, और उस डैम की बुनियाद पे जो आप ओवर इरिगेशन कर रहे हैं उससे पानी ज़ाया हो रहा है, और बयानिया आपको ये दे रहा है कि पानी लूज़ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, पानी जा रहा है, बह रहा है। सो दिस इज़ रेड हेरिंग जिसे कहते हैं, यानी एक ऐसे आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है इस बयानिए से। अच्छा, अब जब ओवर इरिगेशन हो जाती है तो LBRB का क्या मसला है कि सिंध में अब कहते हैं कि 6 महीने तक, अब चौथा महीना तो चल रहा है, 6 महीने तक वो कहते हैं पानी नहीं निकलेगा। सराइकी इलाकों में भी आपने यही सुना है, पानी रुका हुआ है। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि पानी 6 महीने तक इधर है। बारिशें होती हैं इधर, पानी मैंने बताया ना कि वो शीट बन के गुजर जाता है या जज्ब हो जाता है। अब वो पानी जो है वो ब्लॉक हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, उसके डैम बन रहे हैं और उस वजह से वो कहीं खड़ा हो जाता है, जहाँ टूटता है तो वो नीचे तबाही कर देता है। तो इन्होंने ड्रेनेज की कनाल्स RBOD बनाई थी कि हम इसको ड्रेन करें। इनकी मंतक क्या थी? LBOD से मुराद है लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज। लेफ्ट बैंक होता है जब आप दरिया को देख रहे हैं उसकी सिमत में नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो लेफ़्ट साइड पे, यानी कि जो सारा इलाका आके आपका बदीन, जाती, ठट्टा, सिंध में जो इलाके हैं, तो उसमें LBOD का पहले इनका प्लान था कि जी हम इसको इधर से निकाल के शकूर ढंड जो इंडिया के बॉर्डर में रन ऑफ कच्छ रामसर साइट है उसमें डालेंगे। इसी तरह राइट बैंक पे ये जो राइस कनाल वगैरह जो कनाल इरिगेशन हो रही है उसको निकालने के लिए पानी को आपने RBOD बनाई जो मंचर झील में डालेंगे ना। मंचर झील एंड शकूर ढंड झील, जैसे अदी ने बताया कि यहाँ ये साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, ये एक कल्चरल और नेचुरल इकोलॉजिकल असासा है आपका, जिनका जिक्र किया कश्तियों में रहते हैं। आपने शायद तस्वीरें देखी हो, आप जाके देख लें, बोट्स पे वो सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं पीक पे मंचर झील के अंदर को 50,000 की आबादी थी। 5-6 साल पहले मैं गया था तो वो कहते थे 2000 रह गई है। अब के हालात का पता नहीं है, अदी को बेहतर पता होगा। तो यानी कि और ये एक यूनिक कल्चर है, आपके मुल्क का कल्चर है जो कि डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टूटियों में पानी आ जाए और आपके पास जो है वो क्रॉप्स आ जाएं। और ये LBOD RBOD जो है शकूर ढंड में डाली, मंचर में डाली, जहरीला पानी, क्योंकि जो ज़रात हो रही है आपकी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ उसमें जा रहा है और वो जहरीला पानी है और वो जहर है जो पे फैला रहे हैं। तो ये पानी पे एक तरह से ना एक अजीब सा निज़ाम है कि उसके नेचुरल फ्लो से हट के पैदावारी निज़ाम के लिए आपने उसको अजीब से स्टोर किया, उसको फैलाया और उसको ड्रेन करना। एक सोल्यूशन, फिर दूसरा सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन, लेकिन हर सोल्यूशन का मसला है। एक मसला होता है उसका अगला सोल्यूशन बनाते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उससे अगला। तो हमें इन सोल्यूशन से निकलने की बहुत ज़रूरत है और नई तर्ज पे सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं जो अभी बात करूँ, इसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात हुई। जैन की जो प्रेजेंटेशन थी उसने बड़े बारीकी से बताया कि जी ये क्या मैकेनिज़म्स होते हैं। एज स्टूडेंट्स जो आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हम लोग अक्सर कैपिटलिज्म की बात कर देते हैं, न्यू लिबरलिज्म की बात कर देते हैं। मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट से जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मतलब अच्छा पॉलिसी का लेबल लगाए बगैर कि ये न्यू लिबरल कोई पॉलिसी का लेबल कि आप इसके हक़ में है क्या नहीं है। तो जो न्यू लिबरलिज्म के बहुत ज़्यादा मुखालिफिन भी होते हैं ना, वो अक्सर उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो न्यू लिबरलिज्म की सेंट्रल मतलब बिल्कुल जो उसकी कलीदी पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि आप लोगों को ये, और ये हमारा भी काम है, हम लोगों का भी काम है, और आप लोगों को ये ज़रूरत है ज़्यादा बारीकी में जाने की कि क्या मैकेनिज़म्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम करते हैं। कैपिटलिज्म कोई खला में नहीं फैली हुई चीज़, उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके कुछ लोग हैं जो ये करते हैं, और इसी से इसमें रियासत भी है। और इसी के अगर आप मवाज़ने में देखें तो अभी आपने जो वीडियो में देखा लोकसत है, यहाँ फिशर फोक फार्म वालों के जो कारवान होते थे दरिया पे, इस्लामाबाद तक आए थे 2013 में 14 में,
13 میں جی. اور ہر سال یہ کرتے رہے تھے مارچز. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا, یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا بات لوکل وزڈم ہے, تو جس طرح کیپٹلزم ایک خلائی میں پڑی ہوئی ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز پہ دھیان نہیں ہے, اسی طرح لوکل وزڈم بھی ہم نے کوئی ایک ہوا سا بنایا ہوا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوکل وزڈم کیا ہے, اس وزڈم کو لے کے کس قسم کے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں. اب یہ لوک ست جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, فشر فوک جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور جو وہ اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں اس پہ دھیان دینے کی اس کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اسٹریٹجیز ہم اپنا سکتے ہیں. اگین یہ تھوڑا سا اربن رورل ڈیوائڈ اس میں بہت موجود ہے. تو یہ صرف مارجنلائز اس کو نہیں ہمیں تصور کرنا چاہیے. مسئلے مسائل تو انہوں نے بتائے ہیں, لیکن یہ صرف مسئلے مسائل نہیں ہے, اس میں حل بھی چھپے ہوئے ہیں اور ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے, کریٹیوٹی ہے. کیونکہ جب پچھلے سیشن میں آپ لوگ بات کر رہے تھے کیپٹلزم کو تو جائے گا ہی نہیں. میں آپ سے مطلب یہ جائے گا نہیں جائے گا اس پہ میں بات نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ آج بیٹھ کے اسٹریٹجی بنانا شروع کریں کہ کیپٹلزم کو ہم کس طرح ختم کریں گے, تو پرابلی آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. اس کے بارے میں ایک میکسیکو میں ایک تنظیم ہے زپاتیستاز, وہ کہتی ہیں اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں ہیڈرا, ہیڈرا سے مراد ہے ہائیڈرا. گریک میتھولوجی میں ایک وہ جانور ہوتا ہے نا جس کے 3 سر ہوتے ہیں, ایک سر کاٹے 3 مزید سر نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیپٹلزم ایسی بلا ہے, اس کے اتنے زیادہ سر ہیں اور اگر ایک سر پہ آپ اٹیک کریں گے تو اس کے 4 سر اور نکل آتے ہیں. اٹس اے ویری ٹرانسفارمنگ بلا. تو اس سے آپ کس طرح نبڑیں؟ تو جو یہ لوک ست یا اس قسم کی جو چیز ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک کریٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کے سامنے منزل بہت دور ہے تو آپ آپس میں مل بیٹھ کے ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جن میں اس کو ہم جو ساتھی ست جس کی آپ نے ساری ڈاکیومنٹ رکھی تھی اس کو آپ سمجھیں کہ میڈیٹیٹیو ایکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس تہذیب میں جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں وہاں گیان دھیان کی بہت قسمیں ہیں, اور اس کو اپنانے کی ہمیں سیاست میں ضرورت ہے. ہم سیاست صرف اسٹریٹجی کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. تو یہ گیان اور دھیان کے کیا میکنزمز ہوں گے, کیا انسٹیٹیوشنز ہوں گے. ساتھ ایک ایگزامپل ہے, ہو سکتا ہے اس میں بلکہ ہو کیا سکتا ہے ساتھی جو بیٹھے ہیں وہ خود ہی بتائیں گے اس میں بھی مشکلات ہیں, اس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان ایکسپیریمنٹس کو لے کے ہم کہاں جا سکتے ہیں. اور آخری میں اس پہ ریپ اپ کرتا ہوں, یہ جو میں نے آخری بات کی ہے, ہم ڈیکولونائزیشن پہ بات کر رہے ہیں, پوسٹ کلونیل کلونیلزم, لیکن اکثر ہم جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم باہر کے جو اسکالرز ہیں یا باہر کے ایکٹیوسٹ ہیں ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آپ سے میں اگر نام پوچھوں گا تو کہ یہاں کے مقامی لوکل ایکٹیوسٹ کو ان دونوں کو نکال کے, کیونکہ یہ تو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, کہ 4-5 نام بتائیں وہ شاید آپ نہ بتا سکیں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا ذرا باہر کے ریڈیکل ایکٹیوسٹ کا مجھے نام بتائیں تو آپ 10 کے شاید نام بتا دیں. یہ ایک المیہ ہے, اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو کوئی مطلب جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں واٹ آر یور سورسز آف ہوپ, آپ کے لیے امید کے کیا طریقے ہیں, آپ کے آپس میں بیٹھ کے, اور یہاں کے کیا ہیں. باہر کے چلیں وہ آپ پڑھ لیں گے کتابوں میں, پڑھنے چاہیے. میں نے ابھی زپاتیستاز کا ذکر کیا, اور بھی بڑی مثالیں, وہ سب اساس ہیں, ان سب سے سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک تنقید جو پاور ہے, اسٹیٹ ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارا اتنا بڑا اثاثہ ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کی بات ہم کیسے سمجھیں, ان سے کیا سیکھیں, ان کے انسٹیٹیوشنز, ان کی گیان اور دھیان پہ ہم کیسے توجہ دیں. تو بس اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. میری بات غلط نہیں تھی, راک سٹار ہیں یہ. تو ان کی بات کو تھوڑا سا میں سم اپ بھی کروں گا, تھوڑا سا آگے بھی بڑھاؤں گا. ایک کلیشیڈ سا شعر ہے, مگر جب میں ینگ لوگ دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ ضرور ہی پڑھ دوں, بے شک جتنا ہی لوگ اس کو کلیشیڈ سمجھے. وہ ایک شاعر ہیں فیض احمد فیض, اب مولانا بھی ان کو پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو, وہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے, جرت تحقیق ملے. تو اگر آپ لوگوں کو ہمت کفر ملے گی, کفر ناٹ ان دا مذہبی سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس, اور اگر آپ کو جرت تحقیق ملے گی تو دس از واٹ ہی از سیئنگ. یہ آپ کو سوال کرنے کی ہمت جب آئے گی آپ کے اندر, اور کسی کے آگے بھی سوال کرنے کی, اس طرح والا سوال نہیں, اس طرح والا سوال, تو اس وقت یہ کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. اور اب آپ اس طرح والے سوال کر سکتے ہیں ود ون کنڈیشن کہ ایک مرد سوال کرے گا اور ایک عورت سوال کرے گی, صرف مرد نہیں کریں گے. پہلا سوال بھی کوئی خاتون کریں گی.
سوال بھی آ جائیں. کوئی خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں پہلا؟ ابھی مرد کا کہہ لیں ہم ذرا 1 منٹ مزید دیں گے خواتین. ادھر ہے جی سوال. السلام علیکم. سادہ سا سوال ہے لیکن جو ڈاکیومنٹری ہم نے دیکھی وہ 2004-05 کے حوالے سے ہے اور آپ کی جدوجہد مطلب تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں. تو میں بس یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے بعد سے کیا ہوا اور آگے کیا ہمارے پاس کوئی کامیابیاں ہیں یا جہاں پر ناکامیاں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کچھ ذکر کر سکیں. اس دوران کوئی اور خاتون بھی تیار ہو سکتی. کامیابیاں بھی بہت ساری ہیں اور ناکامیاں بھی بہت زیادہ ہیں. کامیابی ایک تو یہی ہے کہ اس طرح کے منصوبے میں پہلی دفعہ کسی IFIs نے مانا کہ یہ ہمارا ڈیزائن فیلئر ہے, یہ غلط ہے, وہ آپ کو بتا گئے تھے شروع میں. تو دوسرا جو سندھو بچاؤ ترلا ہے اس میں ہماری بہت بڑی کامیابیاں ہیں. اس میں ابھی 10 سال کے لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ دریائے سندھ کے اندر مچھی کا شکار ٹھیکیداری نظام اس کو بین کیا ہوا ہے, اور جو آبادیاں دریا کے ساتھ ڈسپلیس ہوئی تھی ان کا پھر دوبارہ ریسیٹلمنٹ, مطلب اور بہت سارے اور لوگوں میں جو پولیٹیکل کلچر بنا ہے وہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. لوگ اب اپنے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو یقین ہو گیا ہے کہ کچھ کرنے سے کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس سارے عرصے میں. فضل اس میں کوئی آپ کو جو ہرڈلز پیش آئے ہوں, کوئی فیلئرز ہوئی ہیں, وہ بھی ذرا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ اس آڈینس میں وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اس کی بھی آ جائے. تو مشکلات ہیں, اس کو ناکامیاں دیکھیں یا مشکلات دیکھیں کہ کو سلیمان میں ہماری بد قسمتی ہے. خوش قسمتی تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یورینیم بہت زیادہ ہے وہاں پہ, تو سیکورٹی تھریٹ یہ ہمیں بہت زیادہ. اب تو فوجی سیمنٹ والوں نے بھی ادھر کا رخ کر لیا ہے, تو ہماری موبیلٹی آزادی دن بہ دن مطلب ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. لوگوں میں خوف زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ایک فوجی سیمنٹ فیکٹری میرے گاؤں کے بالکل قریب ہی آ گئی ہے. 1-2 اور پائپ لائن میں پرپوزل ہیں. مطلب ہمارے لیے جو ایک نعمت تھا کو سلیمان وہ ہماری زندگی کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے. لوگوں میں خوف ہے اس لیے وہ اس کے باہر نہیں نکلتے. جی وہ موبیلٹی وہ تھریٹ کرتے ہیں نا, فوج ہے ڈائریکٹ, پھر فوج کا خوف تو اس ملک میں پورا آپ کو اندازہ ہے. ایک میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اور اگر آپ نے اس دفعہ کے فلڈس کا بھی تھوڑا سا امیجز دیکھے ہوں تو آپ کو کافی سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. شاید اسکیل کا اس میں فرق ہے لیکن سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. یہ جو انسپیکشن پینل کیا گیا ہے یا یہ جو ساری تحریک کا حصہ رہا ہے, اور PFF نے جو LBOD RB پہ بھی ایک انسپیکشن پینل بٹھایا تھا, ورلڈ بینک کا انسپیکشن پینل تھا, ADB کا پینل تھا, اس کی جو اس وقت کامیابی تھی یا ناکامی تھی یا مشکلات تھی وہ بات کریں گے. لیکن آج اس کی کامیابی یہ ہے کہ جب فلڈز آئے ہیں تو ہم وہ ڈاکیومنٹ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یار یہ فلڈز جو ہیں یہ صرف اور صرف بارشوں کی وجہ سے نہیں ہے, اس کا ڈاکیومنٹ ہے, آپ کی ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے, آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ اگلے مرحلے کے لیے ہمارے لیے ایک انہوں نے اسٹیپ بنا دیا. اور یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا, اس کا ہماری کوشش ہے اور ارادہ ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی پھر یہی ہے کہ اگر آپ کسی پہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی موومنٹس کو آگے کس طرح بڑھانا ہے, تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا اور اس کی کیا کامیابی تھی ناکامی تھی, اگلے راستے بھی ہموار کر رہے ہیں آپ کے لیے, تو وہ بھی ایک کامیابی ہے. ہاں جی, نیکسٹ کویسچن جی. وہاں پہ وہ the lady with the pink shawl. Sir, Assalamu alaikum. My question is quite pertinent to megadam projects and its repercussions on the indigenous cultures. In Pakistan, megadam projects of infrastructures with reference to Basha Dam in Gilgit-Baltistan devastates the indigenous culture. What sort of measures that intellectuals should take to preserve native cultures and ensure the cultural governance? Kindly give your insights on it.
کیونکہ میں اس وجہ سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیمز بنتا وہی میری بات ہے کہ بنتا کہیں پہ ہے لیکن اس کے متاثرین جو ہیں وہ کافی جگہوں پہ ہیں, تو یہاں پہ بھی متاثرین ہیں ڈیمز کے اثرات تو بھی اگر آپ اس اینگل سے تھوڑا سا. ہماری سندھ کی جو ثقافت ہے وہ بہت پرانی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے یا ہماری ثقافت جو جڑی ہوئی ہے وہ دریائے سندھ سے جڑی ہوئی ہے. اور جو فطری قانون ہے اور جو جمہوری اور جو عالمی قانون ہے اس کے مطابق بھی جو سب سے دریا کے آخری سرے پر رہنے والے لوگ ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے دریا پر. تو ہمارا جو کلچر پورا وابستہ ہے دریا سے, وہ دریا کا پانی نہ آنے کی وجہ سے ہمارا پورا نہ صرف ہمارا روزگار تباہ ہوا ہے, ہمارا ماحول تباہ ہوا ہے, بلکہ ہمارا کلچر بھی تباہ ہوا ہے. تو مزید میں ادا سے کہوں گی وہ بھی اس پہ بات کریں. ویسے اس کو ڈیم کے ساتھ انڈس ٹریٹی کو بھی ملا کے دیکھ لیں. اگر طاقت لاہور کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو راوی کی حالت دیکھ کے وہ خود اندازہ کر لیں کہ جب دریا مرتے ہیں تو کیا کیا مرتا ہے. تو جو انڈس سویلائزیشن ہے انڈس دریا کی وجہ سے ہے. جو دریا سمندر تھا جو 50-60 کلومیٹر کے پیٹے میں بہتا تھا وہ اب سکڑ کر آدھے کلومیٹر کا بچ چکا ہے. تو اس 50-60 کلومیٹر میں دریا نہیں مرا, وہاں کا پورا رہن سہن, کلچر, لیولیہوڈ, ہر چیز, تاریخ, تہذیب, ہر چیز مری ہے. اکیلا پانی نہیں مرتا, یہ آپ اس کو کوئی زندہ چیز سمجھیں, وہ بھی ایک جاندار ہے. تو وہ مرے گا تو اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں, آپ کے پوری ثقافت, زبان, ہر چیز کو متاثر کرے گا. یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں تو میں ایک یہاں پر بات ایڈ کروں گی کہ جب دریا کا پانی سمندر میں آ کے گرتا تھا تو ہم بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم اس دیس میں رہتے ہیں جس دیس میں سمندر میں دریا بہتا ہے. لیکن ابھی ہم بہت دکھ اور یہ تکلیف سے بتاتے ہیں کہ ہم اس دیس میں رہتے ہیں جس دیس میں دریا میں سمندر بہتا ہے. میں بس جی بی کے حوالے سے تھوڑا سا اضافہ کر دوں. جب ڈیم بنتا ہے بڑا ڈیم, میگا ڈیم, تو اس کے جو اثرات اوپر بھی آتے ہیں اپ اسٹریم میں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی 100 جو ایکڑ رقبہ ہے, بلکہ ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے, وہ اس کے نیچے آ جاتا ہے. تو ان میں آپ وہاں پہ اوپر جائیں تو بہت پرانی سائٹس ہیں, کارونگز ہیں. اور صرف یہ کارونگز کا چکر نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب ہم کلچرل اثرات پہ بات کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں اس سانچے میں آرام سے فٹ ہو جاتی ہیں. بات یہی ہے کہ لوگوں کا آنا جانا, ان کا رہن سہن, یہ کلچر ہے, یہ ایک زندہ کلچر ہے. وہ کمیونٹیز جب وہاں سے نکلتی ہیں, بے دخل ہوتی ہیں, تو وہ اب تربیلا ڈیم جب بنا تھا 96,000 لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے تھے. ان میں سے جو ذرا مالدار تھے, امیر تھے, انہوں نے کنال کالونیز میں کروا کے زمینیں لی. باقی زیادہ تر لینڈ لیس یا ٹرائبل کمیونٹیز کے لوگ تھے جو کہ دریا سے لٹرلی سونا نکالتے تھے. وہ اس کے مچھلیوں پہ اور اس کی پوری اکانومی سے جڑے ہوئے تھے. وہ اب کراچی میں ڈسپلیس ہو کے کہیں کوئی لیاری کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہاں پہ یہ خلابت ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل آپ کی یہ کلچر جو ہے نا, کلچر انسانوں سے, انسانوں کے جوڑ سے, انسانوں کی سوشل آرگنائزیشن سے نکلتا ہے. تو جب آپ اسی کو تباہ کر رہے ہیں تو پھر کلچر کی تو تباہی بہت بڑی ہے. تو یہ اوپر بھی بہت مسئلے ہیں, اور آبویسلی اوپر ڈیم سے بننے سے اور بھی بہت مسئلے ہیں جس پہ اگر بات کریں تو ہم کر سکتے ہیں. ایک اسپیسیفک ایگزامپل اس کی ابھی جس طرح سے مطلب کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ انڈیا میں نظر آئی ہے کہ وہاں ایک ڈیم جو ہے اس کی جھیل خشک ہوئی ہے, تو اس میں کچھ 400 سال پرانی مسجد برآمد ہو گئی ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ تربیلا کے نیچے کیا کیا دب گیا ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ منگلا کے اندر ہم نے کیا ہیریٹیج اپنی دبا دی ہے, اور ہمیں نہیں پتہ کہ دیامیر بھاشا میں جو ہم ڈیم بنا رہے ہیں اس کے نیچے ہم کیا کیا اپنی ہسٹری کے جو آثار ہیں یا اس کی جو کیا کیا ایویڈنس ہے اس کو ہم بیری کر دیں گے ہمیشہ کے لیے پانی کے نیچے. تو یہ سارے ہی سوالات بہت اہم ہیں. مگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو یہاں سے, میرا خیال ہے پہلے ادھر سے ایک سوال آیا تھا, وہاں چلے جاتے ہیں پہلے, پھر آپ کی طرف.
السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن آپ نے کہا راک سٹار ہے قائد اعظم کہ میرا کویشچن انہیں سے ہے. سر آپ نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے کلائمیٹ چینجز پہ. سو سر ہم آپ کا ایکسپیرینس جاننا چاہتے ہیں اب تک کا آپ کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے ریسرچ ورکس میں. اور میرا دوسرا کویشچن جو دوسرے صاحب ہیں ان سے ہیں, اور کویشچن یہ ہے کہ سر آپ نے کافی کچھ دیکھا, مطلب 2004 کے آپ نے ہمیں ایک ڈاکومنٹری دکھائی. سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2004 سے لے کر آج تک ہم بہتری کی طرف گئے یا وہیں کے وہیں رہ گئے ہم لوگ؟ تھینک یو. میں نے کلائمیٹ چینج پہ میں اکثر میں جب بات ہوتی ہے اور اپنی لکھائی میں کوشش کرتا ہوں میں کلائمیٹ چینج کا ریسرچر نہ کہلواؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک وہی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس سے ذہن میں جو خاکہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کلائمیٹ ایک پورے دنیا کا مسئلہ ہے اور یہ گرین ہاؤس گیسز, اس سے فوکس بڑا جلدی سے شفٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ انہی پروجیکٹس سے جن کی وجہ سے کلائمیٹ پہ اثرات پڑ رہے ہیں ان کی تحقیق کریں تو میری جو اگر اپروچ ہوگی وہ مقامی سطح سے ہم اس کو بلڈ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے شروع کریں کہ بھائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس کے کیا اثرات ہیں. آپ نیچے سے شروع کریں, کہیں کول پاور پلانٹ بنا ہے جو کلائمیٹ چینج پہ جس کا افیکٹ ہے تو وہاں کی کمیونٹیز کو اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے, پھر اس سے آپ اس کو کھینچیں. اسی طرح ڈیمز کے حوالے سے یہ سلوشنز بتائے جاتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کے, تو وہ اس طرح سے اس سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو بلڈ, اور اس کی وہی میں نے وجہ شاید اپنی اس میں تھوڑا سا اس کی نشاندہی کی تھی کہ ہم اکثر فارمولے لیتے ہیں, کلونیل امپیریل فارمولے بھی لیتے ہیں یہاں پہ اس کے کہ ہم اس طرح سے ترقی کریں گے, اور اکثر اس کی ریزسٹنس یا اس کے خلاف کرنے کے فارمولے بھی لیتے ہیں. تو فارمولہ لے کے کوئی اس سے سیکھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن شروعات آپ نے یہیں سے کرنی ہے. شروعات آپ نے لوکل کمیونٹیز کی ڈسپوزیشن سے, ان کے پانی پہ, ان کے, اور اسی میں آپ سیکھتے ہیں کہ رہن سہن کیا ہے, اڈیپٹیبلٹی کے کیا تقاضے ہیں. یہاں پہ صدیوں سے لوگ کس طرح سے ان مشکل جیوگرافیز میں گزر بسر کرتے آئے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں بہت, اگر ویسے سوچا جائے تو مشکل جیوگرافیز ہیں, صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ان میں آسان اتنا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے بہت عرصے کے بعد اڈیپٹ کر کے ان ایسے سسٹم بنا لیے ہیں کہ جو وہ بہت خوبصورت زندگی کو جنم دیتے ہیں. تو میں اس اینگل سے تھوڑا ریسرچ کو دیکھتا ہوں کلائمیٹ چینج کی. 2004 سے تو ویسے ڈاکومنٹری تھی, جدوجہد تو شاید اس سے بھی پرانی ہے. تو جب آپ کام کرتے رہتے ہیں وہ آئی ایف آئیز یا اسٹیٹ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. مجبور کیا ہوتے ہیں, مطلب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ اب ایک دم میرے کہنے سے روک تو نہیں سکتے, ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں اور ہم نے بھی اپنا یہ کام جاری رکھنا ہے. اس میں فائدہ جو ہوا ہے کہ لوگ اب بہت کچھ پوچھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. 2004 والی یا وہ والی حالت اب نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو میڈیا ہے ہمارا, 2004 میں بھی زرداری کرپٹ تھا, آج بھی زرداری کرپٹ ہے. ہاں جی, ابیرہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. ایک سوال میرا انڈیجنس کے لفظ پہ ہے, کیونکہ ہم لوگ انڈیجنس رائٹس الائنس سندھ میں کام کرتے ہیں. تو جب اے ڈی پی سے ہم نے ملیر ایکسپریس وے کے لیے جو کیس فائل کیا تو ان کا فلپینز میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی فوراً ادھر سے آواز آ جاتی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی قوم انڈیجنس کہلاتی ہے اور وہ ہے کلاش. اب انڈیجنس کا لفظ ہو سکتا ہے ہم نے لوسلی یوز کیا ہو, لیکن جو یو این ڈیکلیریشن ہے آن انڈیجنس رائٹس تو اس کے اندر جو لوکل وزڈم, لوکل شعور اور جس طریقے سے ندی نالے پہاڑ جو ہیں وہ تاریخی لوگوں کی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں, تو وہی چیزیں اور انہی چیزوں کو پرزرو کرنا, ان کی مشاورت لینا یو این ڈیکلیریشن آن انڈیجنس رائٹس ہے, جو ہم دیکھتے ہیں جب آپ ادھر ماہی گیروں کی کمیونٹیز میں جاتے ہیں یا یعنی ملیر میں جاتے ہیں تو وہی تعلقات زمینوں سے ہوتے ہیں. تو انڈیجنس کیونکہ ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے قانونی, تو اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو ڈیکلیریشنز وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یو این کی ڈیکلیریشن ان کی جو
آپ کو بھی بہتر پتہ ہے امپلیمنٹیشن میں لوکل قوانین کا بڑا عمل دخن ہوتا ہے. تو انڈیجنس جو پریکٹیکلی اگر اس اسٹرکچر میں دیکھیں تو جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنز میں انڈیجنس لوگ ریکگنائزڈ ہیں, اور وہ زیادہ تر جو وائٹ سیٹلر کلونیل علاقے ہیں جیسے کہ امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, اور وہ یورپینز کی جو پرانی کلونیل ہسٹری ہے اس میں ان کا جو ادر ہے کہ ہم سے فرق, اس کی ایک وہ پیراڈگمیٹک کائنڈ آف ایگزامپل ہے. اور اوبویسلی انڈیجنس موومنٹ کے بہت تاریخ ہے, پر یہاں پہ آپ کو وی ڈونٹ ہیو دا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ٹو ریکگنائز دس. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ بھئی انڈیجنس ہونا تو ایک طور طریقہ بھی ہے, تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. کولمبیا میں کچھ قوانین ہیں جو پرانی ٹریٹیز کے مطابق انڈیجنس لوگوں پہ لگتے تھے, تو انہوں نے اپنے 90s میں کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں 1-2 آرٹیکلز ڈالے کہ بھئی انڈیجنس کے علاوہ بھی جو افریقہ سے لوگ آئے ہیں, انڈیجنس کا ایک ہوتا ہے کہ یہاں کے مقامی جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں, تو افریقہ سے تو وہ سلیوز لائے تھے, تو وہ تو مقامی بننے کا کلیم نہیں ڈال سکتے. تو ان کا کلیم تھا کہ بھئی ہمارے طور طریقے, رہنے کا طریقہ, دریا سے رشتہ جو ہے وہ بھی اس طرح ہے, تو وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ریکگنائز ہوا ہے. تو دیٹ از ون پاتھ وے جس پہ ہم اس طرف سے جا سکتے ہیں. ورنہ کیونکہ اگر ورلڈ بینک یا ADB آپ جس سے بات کر رہے ہیں ان کے وہ کلازز ہیں نا, اگر آپ انڈیجنس کلیم کر رہے ہیں تو وہ آسانی ہوتی ہے تھوڑی سی, بٹ وہ ہم اس طرح سے ابھی کلیم نہیں کر سکتے, لیکن اس کی طرف جد و جہد کی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک اور بھی چیز جڑی ہوئی ہے کہ بھئی انڈیجنس کو اگر آپ کسی کو رائٹ دیں گے تو یہاں پہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو باقی میں نے ذکر کیا وہ وائٹ سیٹلر کلونیلزم سے, ہمارا بھی سیٹلر کلونیلزم کی ایک شکل ہے. یہاں پہ بھی آباد کاری بہت زیادہ ہے, انگریزوں کے دور سے اور انگریزوں کے بعد بھی ہوتی رہی ہے. اس میں نہری نظام کا بھی بہت زور شور ہے. تو اس کو تبدیلی کو لانے سے میرا تو خیال ہے یہ ایک ریولوشنری تبدیلی ہوگی کہ پاکستانی ریاست کا جو بیانیہ ہے کہ یہاں کے کون سٹیزنز ہیں, کون حقدار ہیں, مقامی لوگوں کی یہ ڈسپوزیشن کی جو بات کی ہے, وہ اس میں صبح ابراہیم نے بات کی تھی چیک پوسٹوں کی. آپ یقین کریں لوگ اپنے ابائی جہاں پیدا ہوئے ہیں ادھر گاؤں جاتے ہوئے ان کو ID کارڈ رکھوانا پڑتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں جاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ ہوا ہے تو آپ کو اپنا ID کارڈ دینا ہوتا ہے. تو انڈیجنس اگر یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اٹس ورتھ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں. بالکل میرا خیال تھا کہ ہم آپ سے سامت کرائیں گے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ایٹیمالوجی, مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کی آپ تاریخ میں جاتے ہیں کہ وہ لفظ کہاں سے پیدا ہوا ہے. اب یہ انڈیجنس کے لفظ کی ایٹیمالوجی کیا ہے؟ انڈ, انڈیا, انڈس, انڈ, سندھ. او بھائی جس لفظ جو لفظ ہی ہمارے خطے سے شروع ہوتا ہے, سندھ سے شروع ہوتا ہے, انڈ سے شروع ہوتا ہے, اگر ہم انڈیجنس نہیں ہوں گے تو دنیا میں اور کون ہوں گے؟ اور اس کی ایکسٹینشن انہوں نے نیٹو انڈین کی کر دی جو بھی تھا. تو یہ بائی ایٹیمالوجی ہی یہ سندھ انڈ ہی انڈیجنس ہے, اور اس وادی میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو اس کے ہسٹوریکل کلچر ہیں سارے یہ انڈیجنس ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک کو کون بتائے. شکریہ جی. My question is from respected guest speaker Sir Fazle Rav. جی سر آپ نے ڈیلٹا کی انڈس ڈیلٹا کی تباہی کے اوپر بات کی جو ریسنٹ مونسون کی وجہ سے اور سب سے بڑا جو سو کا ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے. تو سر وہاں پہ ریسنٹلی اب جو گورنمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں ان کا کیا فیوچر لائحہ عمل ہے یا پلاننگ ہے, اور آپ کی نظر میں پاسبل سلوشن کیا ہے اس ڈیزاسٹر کو فار دا نیکسٹ ٹائم کہ کلائمیٹ چینج تو ایک ریئلٹی ہے, اس سے بڑے بڑے ڈیزاسٹر ابھی آنے ہیں, تو کائنڈلی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کا وہاں کیا لائحہ عمل ہے اور سر کی نظر میں کیا پاسبل سلوشن ہے؟
इंडस डेल्टा का तो सीधा साधा है कि नो मोर कट नो मोर डैम ऑन इंडस, डेल्टा के हवाले से ये तो सीधा साधा है कि जो पानी है उसको आज़ाद करो, खुदा के वास्ते उसको छोड़ो, वो समंदर तक कम से कम जाए। दूसरा जो मसला है ये मसला ड्रेनेज का है, जो कि इनसे वागुजार करानी है, छुड़वानी है। दूसरा इनके जो मदाखलत है, ये रोड्स, कैनाल्स और ये ड्रेनेज के बैंक जो तारीखी तौर पे जो गुजरगाहें हैं पानी की, उनको आज़ाद करना है और उनको आसानी से दरिया तक जाने देना है। सादा सा हल है और इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस है। जी जी, उनकी प्लानिंग होती तो हम क्यों यहाँ इकट्ठे होते मेरे भाई। सर सुबह से हमने 2-3 सेशन मैंने सुनी और इसमें सर एहसन से मेरा सवाल है कि हमने इसमें कहीं अर्बन रूरल डिवीज़न का कोई जिक्र नहीं सुना कि इसका कोई सिक्योरिटी थ्रेट है क्लाइमेट पे या नहीं। अर्बन रूरल डिवीज़न का इसका कहीं जिक्र हमने नहीं सुना सर। आप गवर्नमेंट का फ्लड कंट्रोल प्लान पढ़ें, कभी आपको इत्तेफाक हो तो गवर्नमेंट के फ्लड प्लान प्रोग्राम में लिखा होता है कि सबसे पहले सबसे बड़े शहर बचाने, सबसे बड़े शहर बचाने के साथ साथ सबसे बड़ी इंडस्ट्री बचानी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ उससे छोटा शहर, उससे छोटी इंडस्ट्री बचानी। जो गांव है और स्पेशली वो गांव जो सबसे ज़्यादा सैलाब के सामने खड़ा है, वो उसके बचाने की बारी सबसे आखिर में आती है। ये गवर्नमेंट के फ्लड प्लानिंग प्रोग्राम में, फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम में थ्रू आउट पाकिस्तान ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं अपनी तरफ से कह रहा। तो अर्बन रूरल डिवाइड क्लियर है कि लाहौर को बचा लेना है, मगर मेरे गांव को हाफिजाबाद में बेशक डुबो दें। और आप जाम शोर जो अभी बताया था, इब्राहिम ने भी सुबह बात की कि दादू के इर्द गिर्द लोगों ने कर ली, दीवारें बना ली, नौशहरा के इर्द गिर्द दीवार बन गई, मगर कितने गांव, 22 गांव तो फजल नहीं बताए हमें कि डूब गए हमेशा के लिए, उनको बचाने के लिए कभी कोई दीवार नहीं बनी। तो ये सारी तरक्की जो हमारी है इस वक्त हो रही है, ये अर्बन बेस्ड है, अर्बन फोकस्ड है, और वो बहुत क्लियरली नज़र आता है। और उसका बहुत ज़्यादा जो डिस्टॉर्टेड हमें एक फोकस नज़र आता है ना कि कंजम्पशन के ऊपर ही और नेचर के ऊपर कोई नहीं है, उसकी भी एक रीज़न ये है कि शहरों में रहने वाले जो हैं वो दरियाओं के बारे में कंसर्न नहीं होते, वो टूटी के पानी के बारे में कंसर्न होते हैं, वो गंदम के दरख्त के बारे में कंसर्न नहीं होते, आटे के बारे में कंसर्न होते हैं। तो हालांकि प्रॉब्लम पहले गंदम के पौधे को होती है, फिर आटे की प्रॉब्लम पैदा होती है, लेकिन आप देखेंगे तो फोकस सारे का सारा जो है वो आटे के ऊपर होता है, गंदम के ऊपर नहीं होता। तो आई होप इट एड्रेसेस योर प्रॉब्लम। जी ठीक। अब इस पर मैंने शायद थोड़ा सा जो मैं जिक्र करने की कोशिश करता, ग्रेट डिवाइड की मैंने बात की थी, एक नेचर कल्चर में होता है, और उसका आप मैंने जिक्र किया था अर्बन रूरल का भी। अगर आप, मैं इसको थोड़ा एकेडमिकली अप्रोच कर रहा हूँ, ये अर्बनाइजेशन जो है ना वो मॉडर्निटी और कलोनियलिज्म का बहुत बड़ा फोकस रहा है। यूरोप के जो बड़े बड़े थिंकर्स रहे हैं, बाबे रहे हैं, वो अर्बनाइजेशन और मॉडर्निटी के चक्रों में ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्रों में ही सोचते रहे हैं। अगर आप और देखें, कुछ लोग जो हैं वो और डिस्टिंक्शंस बना रहे हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट से मैं आपको हवाले दे दूंगा, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सेटल्ड और पेस्टोरलिस्ट नोमैड या मोबिलिटी और सेटलमेंट की गेम है। कुछ कहते हैं कि नहीं यार, ये तो लैंड और रिवरीन लोगों की या ओशियानिक लोगों की भी गेम है। तो मैं सिर्फ इसका ही, बदर साहब ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसके जवाब दिए, लेकिन इवन अगर इफ़ यू थिंक थ्योरेटिकली, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन फ्रेम से थोड़ा निकल के भी सोचने की कि भाई अगर एडेप्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो दरिया पे जो रह रहे हैं या झीलों में जो रह रहे हैं, समंदरों पे जो रह रहे हैं, जो पेस्ट्रलिस्ट हैं, मोबाइल हैं, उनकी दुनिया क्या है, उनकी दुनिया को समझने की। अभी तो सेटल्ड एग्रीकल्चर और फिर उससे जो अर्बन शहरों में खाना जा रहा है,
یا کپاس جا رہی ہے یا اور جا رہی ہیں چیزیں ریسورسز, اس پہ ہی بات ہے. آپ اس پہ کر لیں. ٹھیک ہے. میں میرا خیال ہے اب کویسچن آنسر سیشن جو ہے آربیٹریریلی ختم کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس 12-13 منٹ رہ گئے ہیں. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو ریوارڈ میں چائے ملے گی. مگر بیفور وی گو ٹو دا ٹی, آئی ول ریکویسٹ مشتاق کہ وہ تھوڑا سا اس ساری جو کنورسیشن ہے اس کو سم اپ کریں, اپنے جو پرسنل تجربات ہیں ایکیڈیمک لیول پہ بھی اور گراؤنڈ لیول کے بھی, وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے اس سیشن کی ماڈریشن مجھے دی ہے تو میں کوئی بدلہ تو لوں گا آپ سے. یہ دیجیے جی پلیز. جی بس میں بہت مختصر سی بات کروں گا, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ جس طرح سے پاکستان کا یہ واٹر سسٹم چل رہا ہے, جو کلائمیٹ چینج کے کنٹیکسٹ میں یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ ایک پہلا کنکلوژن ہے. اس پہ جتنی جلدی پہنچ جائیں گے اتنی جلدی اس کے سلوشن کی طرف ہماری سوچ جائے گی. یہ جو موجودہ ہمارا واٹر سسٹم ہے, اریگیشن سسٹم ہے, یہ کسی حساب سے بھی فیوچر میں چلنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس میں میرے ساتھ بحث کریں گے تو اس کی اکنامکس, اس کی انجینئرنگ, اس کی جو ایکالوجی, یہ سارے اسپیکٹس اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ساری اسی پہ ہی باتیں ہوتی رہی ہیں. ایک مختصر اس کی کہ یہ کیوں نہیں چلنے والا ہے, چلو میں 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. $300 بلین ہمارے ٹوٹل جو اریگیشن ایسٹس ہیں ان کی ٹوٹل یہ کاسٹ ہے, لاگت ہے $300 ارب. اور سالانہ اس کے اوپر جو مینٹیننس کاسٹ اور ریپلیسمنٹ کاسٹ چاہیے وہ $2.5 بلین ہے. آپ کی گورنمنٹ ہر روز جو ہے وہ ہاتھ باندھ رہی ہوتی ہے ورلڈ بینک, IMF یا عرب کنٹریز کو کہ ہمیں $500 ملین دے دیں, ہمیں $1 بلین دے دیں. یہ $250 ارب آپ کی صرف مینٹیننس کاسٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ تو وہ ہاتھی ہے جس کو رکھنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے دروازے بنانے پڑیں گے. اس کا حل کیا ہے, میں اس طرف آتا ہوں. اس کا حل جو ہے کوئی آسان نہیں ہے, لیکن پری کلونیل جو اریگیشن سسٹم تھا اس کے بارے میں دوبارہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا تھا. ہمارے یہاں یہ سوچ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں کوئی اریگیشن سسٹم ہی نہیں تھا, حالانکہ دی موسٹ ڈیولپڈ اریگیشن سسٹم تھا جس کو فلڈ کینال اریگیشن سسٹم کہتے ہیں, اور وہ فلڈ کے ردھم کے ساتھ تھا. وہ 5 مہینے چلتا تھا اور 5 مہینوں کے دوران وہ بیسیکلی ریورن بیلٹ کو کلٹیویٹ کرتا تھا. اگر میں اس کی مثال صرف اس سسٹم کی آپ کو دیتا ہوں کہ صرف بہاولپور ریاست لے لیں. آپ کو بظاہر چولستان نظر آتا ہے, لیکن بہاولپور ریاست جو ہے اس چولستان, اس صحرا کے اندر ایک ریاست بنی اور اس کی پاپولیشن ڈبل ہوئی 100 سال کے اندر. اور وہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں جو 2 دریا آتے, ستلج اور سندھ, انہوں نے وہاں سے اننڈیشن کینال جس کو کہتے ہیں نکالا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اننڈیشن کینالز کی طرف جانا پڑے گا with certain modification. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی طرح سے اڈاپٹ کر لیں, لیکن وہ سسٹم جو تھا آپ کی ڈرینیج کے ساتھ, جیوگرافی کے ساتھ, وہ آپ کے دریا اور ریور ایکالوجی کے ساتھ لوگوں کے مقامی علم کی بنیاد پہ بنا ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ رائٹ بینک آف دی انڈس ریور اس پہ اریگیشن چھوڑ دے, کیونکہ رائٹ بینک آف دی انڈس ریور کیا ہے؟ اگر آپ کالا باغ سے جائیں نیچے کراچی تک تو کو سلیمان اس کے ساتھ ہے اور کھیرتر رینج اس کے ساتھ ہے. دیٹ مینس کہ رائٹ بینک جو انڈس ریور ہے وہ ایک ایکٹیو فلڈ زون ہے. ایکٹیو فلڈ زون میں جب آپ اریگیشن سسٹم بنائیں گے تو اس کی وہی کاسٹ ہوگی جو کہ ابھی ہم نے چشمہ کینال میں دیکھی, جو کہ آپ نے کچھی کینال کی شکل میں دیکھی, کیونکہ مسلسل کو سلیمان رینج سے پانی بھی آ رہے ہیں, مٹی بھی آ رہی ہے, اور وہ فلڈ پلینز بلٹ اپ ہو رہے ہیں, وہ ایکٹیو فلڈ پلین ہے. اس لیے انڈس کے اوپر اگر آپ پرانے زمانوں میں جائیں تو لیفٹ بینک آف دا انڈس جو تھا وہ اریگیشن کے لیے سوٹیبل تھا, اور یہ انجینئرز کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لیفٹ اور رائٹ بینک کی جو جیوگرافی ہے وہ کتنی مختلف ہے. تو رائٹ بینک کو آپ چھوڑ دیں. تیسرا یہ کہ آپ کو بڑے ڈیمز بنانے کی بجائے جہاں جہاں ڈپریشنز ہیں وہاں پہ آپ کو
लेक्स बनाने की ज़रूरत है। वो लेक्स जो हैं ये नहीं है कि हम नए सिरे से बनाएंगे, पहले भी होती थी। ये जो हम्बल लेक थी ये बहुत बड़ा सोर्स थी इरिगेशन का। हम्बल लेक के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था और लोग वहाँ से, उस वक्त पर्शियन व्हील होता था, आज तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप वाटर लिफ्ट कर सकते हैं। डेरा गाजी खां के साथ, तौसा के साथ जहाँ जहाँ आपको जगहें मिलती हैं तो झीलें बढ़ाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव इमेजिनेशन करें तो वो अल्टरनेटिव इमेजिनेशन आपको वहाँ पे उसकी जोग्राफिए के साथ, ज़मीन के साथ, लोगों के साथ ये मुमकिन है। तो मैं तो इस कॉन्फ्रेंस के 2 कंक्लूजन प्रपोज करना चाहता हूँ। एक कंक्लूजन ये है कि ये वाटर इरिगेशन सिस्टम चलने वाला नहीं है। दूसरा ये कि इसके अल्टरनेटिव्स में जो प्री कॉलोनियल इरिगेशन सिस्टम्स थे, वाटर सिस्टम्स थे, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है और क्लाइमेट चेंज के साथ उसको कैसे अडॉप्ट करना है, इसके बारे में सोच विचार होनी चाहिए। शुक्रिया जी। बस अब हम चाय की तरफ चलते हैं, तो 4:15 वापस आ जाएं। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया।